نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج بھی ہم گفتگو چونکہ ہماری علم سے متعلق ہو رہی ہے تو امام شافعی کے ایک شعر سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ یہ شعر بھی امام شافعی کا ہی ہے، اور کچھ لوگ تو جو 1 سالہ کورس میں بھی ہیں وہ امام شافعی کا تعارف حاصل کر چکے ہیں میرے خیال میں۔ ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کن کن کا ہوا ہے جی؟ یہاں نہیں، ایسنشلز کی بات کر رہا ہوں، ابھی نہیں ہوا، چلے آ جائے گا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ، اے میرے بھائی نہیں تم حاصل کر سکتے علم مگر 6 چیزوں کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ 6 چیزیں آپ کو چاہیے، یہ نہیں ہے تو آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ سونبی کا ان تفصیلھا ببیان، میں تمہیں ابھی اس کی تفصیل جو ہے واضح کر کے بیان کروں گا۔ اب وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 وہ کہتے ہیں ذکاء۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے ذکاوت کا لفظ، ذکی، ذہین آدمی، ٹھیک ہے نا، جس کا ذہن برائٹ ہے، جس کا ذہن شارپ ہے۔ تو یعنی علم کا سارا تعلق اس سے ذہن سے ہے۔ تو جس کا ذہن کام نہیں کرتا یا جو اپنے ذہن سے کام نہیں لینا چاہتا تو وہ علم کے راستے پہ نہیں چل سکتا، کیونکہ علم کا سارا لوڈ آپ کا یہاں پہ پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ فزیکل کام نہیں ہے کہ آپ بھاگ دوڑ کریں گے تو علم حاصل ہوگا، وہ اپنی جگہ ایک اضافی چیز ہے، لیکن اصل بات تو ذہن ہے، یعنی آپ بھاگ دوڑ کر کے آگے یہاں بیٹھ گئے۔ اب جب علم کا معاملہ شروع ہوا تو آپ بات سنیں گے، وہ ذہن میں جائے گی، ذہن میں بیٹھے گی تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں۔ تو ایک چیز اس کے لیے کیا چاہیے؟ ذہانت۔ ٹھیک ہے، اور ذہانت جو ہے یہ قدرتی امر ہے، ایک بعض لوگ زیادہ ذہین ہوتے ہیں، بعض لوگ کم ذہین ہوتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو بھی یہ لگے کہ وہ زیادہ ذہین لوگ ہیں تو ان کو چاہیے اپنے آپ کو علم کے راستے پہ لگائیں، کیونکہ ذہانت اتنی وافر موجود نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ذہانت ہوتی ہے لیکن وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا گرد پڑ جاتی ہے کسی چیز کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں لیکن غافل اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی غفلت اور لاپرواہی چھوڑتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ذہانت تھی لیکن میں اس پہ فوکس کر ہی نہیں رہا تھا۔ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کسی صلاحیت کو استعمال ہی نہ کرے، میری ٹانگیں ہیں لیکن میں اٹھ کے چلوں ہی نہ، تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں چل سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بندے کو تھوڑا سا ذہانت کو یعنی ایکسرسائز کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس کا ذہن کتنا کام کرتا ہے اور کتنا نہیں۔ اور بعض اوقات جو ذہانت ہوتی ہے اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں پریشانیوں کے اور ٹینشنوں کے اور غموں کے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ ہے تو بہت ذہین لیکن اتنا زیادہ اس نے اپنے ذہن کو الجھایا ہوا ہے کہ میں نے گاڑی لینی ہے، کہ اب وہ چونکہ اس کے ذہن کو اوکوپائی کیا ہوا ہے اس خواہش نے کہ اس نے گاڑی لینی ہے، یا اس نے باہر جانا ہے، یا اس نے یہ کرنا ہے، یا اس نے وہ کرنا ہے، کہ وہ بات جب اس کے ذہن میں جا رہی ہے تو ذہن آگے سے انگیج ہے، ناٹ رسپونڈنگ، کیونکہ ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، انگیجڈ ہے، پری اوکوپائڈ ہے۔ تو یہ بھی بعض اوقات آپ کو تنگ کرتا ہے، تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ نکالنا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 تو ذکا، دوسری وہ کہتے ہیں وہ حرص ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے انسان کو، اس کی رغبت ہونی چاہیے علم کی۔ تو اگر رغبت نہیں ہے علم کی انسان کو تو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی علم زبردستی ٹھونسا نہیں جا سکتا کسی کو، یعنی آپ زبردستی کسی کو داخل کرائیں کہیں پہ اور آپ یہ چاہیں کہ یہ علم حاصل کر لے، اگر تو وہ مجبوراً گیا تھا لیکن وہاں جا کے اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کا انٹرسٹ پیدا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ بے شک آپ پورا سال بٹھائے رکھیں کسی کو، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ حرص چاہیے۔ اسی لیے کسی بھی علمی سلسلے کا جو آغاز ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ علم دینے سے پہلے وہ علم چکھایا جائے، اور اس انداز سے چکھایا جائے کہ ایک بندے کو اس کی کوئی حرص پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میں علم حاصل کروں۔ شوق کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا، اور محض خواہشات پہ بھی حاصل نہیں ہوتا کہ بندہ کہ جی میں بہت بڑا عالم بنوں گا۔ ٹھیک ہے نا، حرص ہونی چاہیے اس کی شدید۔ اور حرص آ گئی، ذہانت ہے، اب تیسری چیز کیا چاہیے؟ واجتہاد، محنت، اسٹرگل، ایفرٹ۔ ذرا سا مسئلہ ہوا، گھر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا، آج ذرا ہوا تیز چل رہی ہے، آج ذرا ہلکا سا فلو ہو گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی مجھے کھانسی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، سر تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے،
تو اگر ان عذر کی بنیادوں پر بندہ گھر بیٹھے گا، آج مجھے تھوڑی سی تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے آج مجھے بخار ہو جائے گا، آج کوئی مہمان نہ آ جائے گھر پہ کہیں پہ، تو اگر اس طرح کے عذر انسان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اس کو ایفرٹ چاہیے، یا وہ ہو یہ تو دور ہے جگہ، ٹھیک ہے، یا وہ ہو آج تو گاڑی نہیں ہے تو بائک پہ کیسے جائیں گے، یا یہ کیسے کریں گے. تو جن لوگوں کے لیے یہ عذر بڑے عذر ہوتے ہیں وہ پھر علم کے راستے پہ نہیں چل سکتے، اور جو علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ پھر محنت کرتا ہے. اور بدل پہلے تو ماضی کے قصے بیان کیے جاتے تھے، لیکن ماشاءاللہ اس دور میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے علم کے لیے بڑی محنت کی ہے. میں کوئی پرانے زمانے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میرے کلاس فیلو تھے، ان کی عمر اس وقت کوئی 75 تھی، آج سے 14-15 سال پہلے. تو واللہ عالم ابھی حیات بھی ہیں کہ نہیں. تو وہ مالی حالات ان کے بہت اچھے نہیں تھے، ظاہر ہے بزرگ آدمی ہیں، کوئی اس سے جاب نہیں ہے، کوئی ریگولر انکم ان کی نہیں ہے، لیکن علم کا ان کو شوق تھا. تو ہمیں کافی ٹائم بعد پتا چلا کہ وہ ایک گھر سے نکل کے ایک سٹاپ سے اس دوسرے سٹاپ تک جو ایک گاڑی جاتی ہے اس کا کرایہ تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن دوسری ادھر سے اتر کے دوسری گاڑی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک راستہ وہ چل کے آتے تھے، یعنی 4 سے 5 کلومیٹر وہ بائی واک آتے تھے، یعنی 40-50 منٹ 1 گھنٹہ لگتا ہے بندے کو آنے میں. تو خان صاحب ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے کہتے خان صاحب اب اس بزرگی کی عمر میں جو ہے وہ اچھا پارٹ 1 کرنے کے بعد پارٹ 2 میں بھی آ گئے. تو ہم نے کہا چلے خان صاحب پارٹ 1 سمجھ آتا تھا، وہ بیسک چیزیں تھی وہ آپ نے پڑھ لی تھی، اب یہ پارٹ 2 ہے، یہ تو نہ بھی آپ کریں تو گہرا علم ہے، اب آپ بزرگ ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اس آنے جانے میں کہیں زندگی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا، زندگی تو ختم ہونی ہے لیکن یہ گھر بیٹھے ہوئے ختم نہ ہو، یہ آنے جانے میں ہو. تو یعنی لوگ کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں علم کے لیے. تو اس طرح کے لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے مثالوں کو، ٹھیک ہے نا. ایک صاحب ہم سے سینئر تھے، تو انہوں نے اس طرح سے کورس کیا تھا. خیر آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بڑے مزے ہیں، آپ لوگ تو گھر سے نکلے، آفس گئے، آفس سے ادھر آئے، یہاں سے واپس گھر چلے گئے نا. میں تو جس وقت میں نے کورس کیا تھا اس وقت پنڈ اسلام آباد میں 1 سالہ کورس ہوتا نہیں تھا، تو لاہور جانا پڑا تھا، کمائی بھی اور پڑھائی دونوں چھوڑ کر ہاسٹل میں رہ کے. تو وہ کشمیر کے تھے اور ان کے پاس ایک کریانے کی دکان تھی جس سے وہ گزر بسر کرتے تھے. شوق پیدا ہوا علم کا، اور ان کے پاس کشمیر میں کوئی آپشن نہیں تھا. تو انہوں نے کیلکولیشن کی کہ اگر میں یہ دکان بیچ دوں جو بھی اس کے اندر سامان وغیرہ ہے تو کیا میں 1 سال گزارا کر سکتا ہوں. تو انہیں لگا کہ کسی طریقے سے 1 سال گزارا ان پیسوں سے ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ دکان بیچی اور وہ ان پیسوں کو جو ہے وہ کنزیوم کرنا شروع کر دیا، اور وہ لاہور چلے گئے پڑھنے کے لیے. اب ان کے بارے میں جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، ظاہر ہم سے وہ پہلے کے بیچ کے تھے، کہ وہ کرسی پہ ایک پوزیشن میں بیٹھتے تھے اور ایک بندہ وہاں سے گزرتا تھا، وہ جاتا تھا، اور 1.5 گھنٹے بعد وہ اگر واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ٹانگ بھی ادھر سے ادھر کی ہے، بس اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو محنت چاہیے، اس کے لیے ایفرٹ چاہیے، یہ ایسے بیٹھے بٹھائی علم حاصل نہیں ہوتا. اور وہ بلغہ، چوتھی چیز جو ہے امام شافعی کہتے ہیں بلغہ چاہیے. بلغہ کا لٹرل میننگ جو ہے وہ تو ہے مینز، لیکن یہاں جو امام شافعی کی مراد ہے وہ ہے پیسے. ٹھیک ہے، اماؤنٹ، رقم. کیوں؟ جی، فائنینشیل وسائل. تو علم حاصل کرنے کے لیے پیسے کیوں چاہیے؟ اکثر لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ علم دین یا جو دین ہے یہ فری ہوتا ہے. اکثر لوگوں کا ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ کیا ہے کہ دین فری ہے. اچھا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہوں گے، بڑے بڑے آرگنائزیشن چلا رہے ہوں گے، لیکن وہ یہ بیسک سی بات نہیں سمجھ پاتے کہ فری میں ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ نہ لے پیسے. ٹھیک ہے، یعنی اب یہ دینی ادارہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں فری کیا ہو سکتا ہے؟ فری یہ ہو سکتا ہے کہ میں یہ پڑھانے کے پیسے نہ لوں. بجلی فری ہو سکتی ہے، یہ بجلی کے بغیر پڑھ سکتے ہیں. نہ بجلی کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، نہ بجلی فری ہو سکتی ہے، کیونکہ وابڈا والے اتنے دیندار نہیں ہے کہ او یار ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھاتے ہیں لہذا آپ کا بجلی کا بل نہیں آئے گا. اب آپ لوگ چائے پیئیں گے وہ فری ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن کسی نہ کسی نے تو اس کے پے کرنے کے نہیں کرنے. اچھا چلیں پڑھانے والا یہاں آ کے فری میں پڑھا دے گا، لیکن جس نے سارے جگہ کی صفائی کرنی ہے، مینٹین کرنا ہے اس کو، اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، تو وہ تو فری میں ہی کام نہیں کر سکتا. اس کی تو یہی روزگار ہے نا اس کا، اس نے تو یا کہیں اور جا کے جاب کرنی ہے، یہاں کرنی ہے، اور یہ 1 گھنٹے کا کام ہے نہیں. تو اس طرح سے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہیں، بجلی کا بل ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کی جگہ ہے وہ کیا کہے گا، اچھا جی ماشاءاللہ چونکہ آپ دین پڑھانا چاہتے ہیں لہذا آپ سے کوئی کرایہ ہم نہیں لے. وہ بڑی سے بڑی بات یہ ہوگی، وہ کہے گا اچھا 10,000 روپے کم دے دیں، 4 لاکھ کی جگہ 390 دے دیں آپ، یہی ہوگا نا.
تو دین میں فری جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پڑھانے والا ہے وہ کہے جی کہ میں آپ سے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں لیتا. اور الحمدللہ بصیرہ میں جتنے لوگ بھی پڑھاتے ہیں کوئی سیلریڈ نہیں ہے, کوئی کسی قسم کے پڑھانے کے پیسے نہیں لیتا, لیکن اس کے علاوہ جو ایکسپینسز ہیں وہ تو ہم بھی چاہیں تو وہ فری تو نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جب آپ پڑھنے آئیں گے, لیٹ سے کورس کی فیس نہیں ہے, تو کیا اس کے بعد کوئی خرچہ نہیں ہے؟ آپ نے گھر سے چلنا ہے, یہاں تک آنا ہے, آنے کا خرچہ ہے, جانے کا خرچہ ہے آپ کا, کوئی آپ کو کتابیں لینی پڑیں گی اس کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا ایکسپینس تو انہیں نہیں کیسا آئے گا. بڑی سے بڑی چیز یہ ہو جائے گی کہ ادھر سے فیس ختم ہو جائے گی, یا جو پڑھانے والا ہے وہ اپنے پڑھانے کی جگہ کوئی پیسے نہیں لے گا, باقی اخراجات تو رہیں گے. تو لہٰذا یہ امام شافعی یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی اربوں روپے خرچ کرنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا تو کیا ہوگا, پیسہ خرچ ہوگا. اچھا یہ بات بڑی اچھمبے کی نہیں ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر بندہ جو کما رہا ہے اس کمائی کا 20 سے 30% وہ خرچ کر رہا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے. ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے کہ علم حاصل کرنا تو کیا ہے اس پہ ایکسپینس آتا ہے, لیکن وہی بندہ جب دین پڑھانے کی طرف آتا ہے یا دین پڑھنے کی طرف آتا ہے تو کیا کہتا ہے, یہ ہونا چاہیے فری. اچھا پھر ماشاءاللہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ یعنی بڑا دل دیا ہوا ہے, اور وہ بہت سے خرچے اپنے پاس سے بھی کر لیتے ہیں اور لوگوں کے لیے فری بندوبست کر دیتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ سمجھیے کہ جب فری والا ایلیمنٹ آتا ہے, بالکل فری والا, تو یا تو جو کاز ہے, کام ہے, وہ اس طرح کا ہو کہ بس وہ لگا بندہ کام ہو, تو پھر تو اس کو 100% فری کرنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر جو کام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں پھیلاؤ چاہیے, اس میں بڑھوتری چاہیے, تو پھر اگر آپ فری کریں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کو بالکل ایک جگہ تک روک کے رکھ دیں. مثلا بصیرہ انسٹیٹیوٹ ہے, تو بصیرہ اس لیے نہیں بنا کہ بس یہیں پہ ہم کچھ کلاسیں کرتے رہیں, مطلب ہمیں تھوڑا سا شوق ہے دین کا تو ہم شام کو آ جایا کریں, 1-2 گھنٹے پڑھا دیا کریں, گھر چلے جایا کریں. بصیرہ کا ایک گول ہے, اس نے ایک خاص ذہنی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ, ایک خاص صلاحیتوں والے لوگ تیار کرنے ہیں, ایک خاص کوانٹٹی میں تیار کرنے ہیں, ایک خاص علاقے میں تیار کرنے ہیں, ان کی آگے معاشرے میں کھپت ہے. ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 150 کیمپس چاہیے پورے پاکستان میں اپنے اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے. اب جتنے ایکسپینسز ہم کیا کہیں گے کہ جی فری ہیں, تو اتنا کیا ہوگا, یہ کام کم ہو جائے گا. جتنا لوگ کنٹریبیوٹ کرتے جائیں گے اتنا کام پھیل جائے گا. تو دین جب آپ کہتے ہیں نا فری ہونا چاہیے, تو پھر اس کے ساتھ ایک مسئلہ جو جڑ جاتا ہے وہ ہوتا ہے کوالٹی, ٹھیک ہے, کہ اس کی کوالٹی کیسے مینٹین کریں گے. اچھا فری پڑھانا ہے, بس لوگ نیچے بیٹھ جائیں, کرسیوں کا خرچہ کیوں کریں. فری پڑھانا ہے, اے سی کی کیا ضرورت ہے, لوگ دین کے لیے آ رہے ہیں, قربانی دیں. اب جب فری پہ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے ایکسپینس تو ہو رہا ہے, وہ کون افورڈ کرے گا. تو اس لیے جب دین کے علم کی بات ہو تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کا علم حاصل کرنے پر اخراجات آئیں گے. وہ بیسک کتابیں جو دین کا ساتھ جڑنے کے بعد آپ خود حاصل کریں, خریدیں اور ان کو پڑھیں, اگر آپ وہ خریدتے چلے جائیں تو 1.5-2 لاکھ روپے کی وہ کتابیں بن جاتی ہیں. یعنی ہم لوگ ظاہر جب پڑھتے تھے تو ایک بک شیلف ہمارا پورا ہو گیا, ایک ایک کر کے کتابیں خریدتے گئے, پڑھتے گئے, رکھتے گئے, تو ایک بک شیلف بن گیا. آج اگر اس کی مالیت دیکھی جائے تو وہ 2-2.5 لاکھ روپے کی کتابیں ہیں. تو پیسہ تو چلیں اس میں سے کوئی کسی نے 20-25 ہزار والی تحفے میں بھی آ گئی ہوں گی, کسی نے ایک دوسرے کو تحفہ دے دی, لیکن کچھ تو خریدنی پڑیں گی. تو لہٰذا علم دین کے ساتھ یہ چیز لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس پہ بھی اخراجات آئیں گے. دین کا علم ہے, دنیا کا علم ہے, علم کے اوپر آپ کا خرچہ ہوگا. ہاں وہ کسی کی جیب میں نہیں جا رہا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کی جیب سے وہ نکلے گا. 4 چیزیں انہوں نے یہاں بتائی, ذکاء, ذہانت, حرص شوق, و اجتہاد, محنت, و بلغت, اور وسائل, ٹھیک ہے نا, خاص طور پہ فائنینشیل وسائل. و صحبت استاذ, 5ویں چیز ہے استاذ کی صحبت. علم دین اور علم دنیا میں اگر کوئی فرق یہ والا کرنا چاہے کہ دنیا کا علم استاذ کے بغیر حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم کسی حد تک شاید ایگری کر لیں. اور یہاں پہ بھی ہم یہی کہیں گے کہ زیادہ فائدہ کب ہوگا, جب وہ علم انسان استاذ سے ہی حاصل کرے. کیونکہ دنیا کا علم بھی بالفرض آپ استاذ سے حاصل نہیں کرتے تو ادر سورسز کیا ہیں آپ کے پاس, جی کتاب پڑھیں گے تو وہ بھی ایک استاد یعنی کسی بندے نے لکھی ہے نا. بس آپ ایک زندہ بندے کے سامنے بیٹھ کے سننے کے بجائے چاہ رہے ہیں کہ اس کا لکھا ہوا پڑھ لیں, لیکن علم تو آپ کو پھر بھی کسی سے حاصل کرنا ہی پڑا نا, ذریعہ تھوڑا سا بدل گیا ہے تو وہ استاذ ہی. اچھا وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ کوئی سیریز پڑی ہوگی وہ سنیں گے, وہ بھی کیا ہے, وہ بھی ایک استاذ ہی ہے. اچھا چلے آپ کہتے ہیں نہیں میں گوگل سے سرچ کروں گا,
تو وہ سرچ بھی جو آپ کر رہے ہیں، وہ جو جواب آ رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں تو بیک پہ کسی نے کوئی ڈیٹا فیڈ کیا ہی ہوا ہے جو کہ آپ سن رہے ہیں. تو بس یعنی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک تکبر صحیح ہے کہ میں نے کسی زندہ انسان کے سامنے نہیں بیٹھنا. ادروائز تو یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ انسان نے جو علم حاصل کرنا ہے وہ کسی جو پہلے سے علم جن لوگوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے انہی سے حاصل کرنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے. اور سب سے اس کا جو فطری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک علمی شخص کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کو سمجھا دے گا. لیکن جو دین کا معاملہ ہے، دنیا میں پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے کسی طرح بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں استاد سے حاصل کرنا تو خیر ہے، لیکن جو دین کا علم ہے اس میں تو یہ گنجائش ہے ہی نہیں بالکل بھی کہ انسان یہ کہے کہ میں علم دین بغیر استاد کے حاصل کروں گا. میں جانتا ہوں کہ یہ آج کل بڑا پاپولر ہوا ہے کہ کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ خود قرآن لیں اور آپ خود قرآن پڑھیں اور آپ خود سب سمجھ سکتے ہیں، آپ خود سب سمجھ سکتے ہیں. بھائی جب خود سب سمجھ سکتے ہیں تو پھر تو یہ سارے علمی سلسلے کی ضرورت باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ کیوں سمجھانی پڑ رہی ہے؟ جو بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ خود سب سمجھ سکتے ہیں تو یہ بات بھی اس کو سمجھانی پڑی ہے تو کسی کو سمجھ آ رہی ہے. تو جب انسان اتنا ہی سمجھدار ہے تو یہ بات بھی خود سمجھ جاتا. تو اگر یہ بات اس کو سمجھانی پڑ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ استاد کی برل ضرورت تو ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی غلو ہوگا کہ کہا جائے کہ الف با تا ہر چیز استاد سے پڑھنی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ استاد اصولی چیزیں پڑھاتا ہے، استاد کچھ پرنسپلز آپ کو دیتا ہے اور پھر مطالعے سے آپ اپنی چیز کو وسیع کرتے جاتے ہیں. بہرحال اس پہ الگ سے کبھی موقع ہوگا تو بات کریں گے اس کی ریزنز کے اوپر بھی. یعنی بڑا لگتا ہے کہ یہ جو بڑی ٹریڈیشنل سی بات ہے کہ جی استاد سے پڑھنا چاہیے، اب یہ پرانی ہو گئی، اب استاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ علم دین میں استاد کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ نمبر ایک تو یہ علم ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ غلطی پہ ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ دنیا کے علم میں اگر آپ غلطی پہ ہیں، آپ نے کوئی چیز غلط سمجھ لی تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ زیادہ تر ٹینجیبل چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کو اس کے رزلٹس نظر آ جاتے ہیں. آپ نے کہا میں نے خود سے بجلی کا کام سیکھنا ہے، کسی استاد سے نہیں سیکھنا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ سیکھیں گے، ایک پٹاخہ بجے گا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، پھر آپ چلے جائیں گے کسی کے پاس. علم دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ غلط رستے پہ ہیں تو کوئی پٹاخہ نہیں بجنا، کوئی بجلی نہیں چمکنی. ٹھیک ہے، کوئی آپ بیمار ہو کے نہیں گر جائیں گے بالکل کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ غلط ہیں. وہ پتہ چلے گا قیامت کے روز آنکھ کھلنے کے بعد کہ میں ہدایت پہ تھا یا گمراہ تھا. یہاں چانس نہیں لے سکتے. علم دین کا یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ یہاں چانس نہیں لے سکتے. دنیا میں تو رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں نا، تو تجربے سے پتہ چلتا تھا کہ میں غلط تھا. دین میں آپ تجربے سے نہیں پتہ چلا سکتے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، کیونکہ یہ تھیوریٹیکل علم ہے زیادہ، اور یہ ایسا کوئی ویریفائیبل چیزیں نہیں ہے کہ فوراً سے اس کے نتائج سامنے آ جائیں. تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ جو پانچویں چیز ہے وہ استاد کی صحبت ہے، اور استاد کی صحبت کے ساتھ اگلی چیز کیا ہے؟ وہ طول زمان، چھٹی چیز کہ لمبا زمانہ. علم کے لیے کیا چاہیے؟ لمبا زمانہ. کل ہم بات کر کے آئے کہ جو شعور کا رستہ ہے، چونکہ علم کا نتیجہ شعور ہی ہے، یا علم کا مقصد بھی ہے کہ انسان میں شعور آئے. تو شعور میں نے پہلے کہا تھا یہ بڑا مہنگا سودا ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ہفتے میں شعور آ جائے یا ایک ہفتے میں آپ کو زندگی کے بارے میں سب سمجھ آ جائے اور آپ کی عقل سے چیزیں گزر چکی ہوں. تو لوگوں کے دہائیوں کے حساب سے وقت لگتا ہے، اس میں ڈیکیڈز لگتے ہیں، تب جا کے وہ اس بات کے قابل ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہاں یعنی میں جو سمجھتا ہوں، جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں میں دلیل کی بنیاد پہ صحیح سمجھتا ہوں، جس کو غلط سمجھتا ہوں اس کو دلیل کی بنیاد پہ غلط سمجھتا ہوں. اس میں ٹائم چاہیے. تو اسی طرح علم حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ لمبا زمانہ چاہیے، اور یہ لمبا زمانہ بھی کیا ہے؟ استاد کی صحبت کے ساتھ. جی یہ عمومی طور پہ تو امام شافعی دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ 6 کی 6 چیزیں دنیا کے لیے بھی چاہیے. دیکھیں ہم نے دنیا میں صرف گریجویشن کرنی ہوتی، کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 سال نہیں لگتے، 16 سال لگتے ہیں. 16 سال لگتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتے، آپ دنیا میں کسی ایک میدان میں گریجویٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے تو پھر آپ کو 3-4 سال الگ چاہیے، اور وہ ایکسپرٹ بھی آپ کسی ایک شعبے کی مزید اس کے سب ڈپارٹمنٹ میں جا کے برانچ میں جا کے آپ اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ایون اس کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کسی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں نا ہمارے یہاں جو استاد کی ضرورت ہے، استاد کی ضرورت نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ اسپیشلسٹ کیسے بنتا ہے؟ وہ کتابیں پڑھ کے اسپیشلسٹ بنتا ہی نہیں ہے، وہ پریکٹس کرتا ہے اپنے سینئرز کے ساتھ. تھیوریٹیکلی سب کچھ پڑھ کے آیا ہوتا ہے حالانکہ وہ، لیکن 4 سال وہ اپنے سینئرز کے انڈر کام کرتا ہے اور پی ایچ ڈی میں ایگزام بھی دینے ہوتے ہیں اس نے، تب جا کے وہ ایک چیز کا اسپیشلسٹ بنتا ہے. اس کے باوجود وہ اسپیشلسٹ بن گیا، اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں ایک ہائرارکی ہوتی ہے، کئی معاملات میں جو جونیئر ہوتا ہے وہ سینئر سے پوچھے بغیر کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتا.
بھئی اب انٹرنیٹ موجود ہے, دنیا سب موجود ہے, یہ ایک فطری سی بات ہے جو پوری دنیا میں پریکٹس ہو رہی ہے. دین میں لوگ کیوں اس پہ نہیں چلنا چاہتے ہیں؟ زیادہ بڑا مسئلہ اس وقت آ رہا ہے اصل میں ایگو کا, ٹھیک ہے نا, کہ میں کسی کے سامنے کیوں بیٹھوں, میں کسی سے کیوں پڑھوں, میں ہی کافی ہوں. تو ہم جہاں پہ کسی چیز کو ویلیویبل نہیں سمجھتے وہاں پہ ہمارا رویہ جو ہوتا ہے نا وہ غیر ذمہ دار ہو جاتا ہے. یعنی مجھے اگر یہ ہے نا کہ بخار ہے تو ہو سکتا ہے میں خود ہی کوئی نہ کوئی دوائی لے لوں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں, میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ مجھے کینسر ڈائگنوس ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہ کروں گا؟ پھر میں کسی کے فارمولے اور پھر ساری میری سمجھداری سائڈ پہ رہ جائے گی. میں چپ کر کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور سے کہوں گا کہ مجھے پتا ہے سیریس مسئلہ ہے. اسی طرح جس کو یہ لگتا ہے کہ جو دین ہے یہ میرا سیریس مسئلہ ہے, میری ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ ہے, وہ کہتا ہے میں نے رسک نہیں لینا, میں نے سیف اور سیکیور سائڈ پہ جانا ہے. لیکن جس کو لگتا ہے کہ دین ایسے ہی بس گزارا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ جیسے ہمارے ایک ٹچ ہی ہے بس خالی ہے دین کا, وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے کہیں سے بھی کچھ بھی پڑھ لو, ٹھیک ہے نا, کوئی بھی کسی کی بھی بات سن لو, کوئی بھی کتاب پڑھ لو, بس کام چل جائے گا. تو یہ دنیا کے بارے میں تو ہماری روش نہیں ہے. آپ نے اگر 10,000 روپے کا جوتا بھی خریدنا ہوتا ہے تو 50 دکانیں بندہ گھومتا ہے جا کے کہ میرے 10,000 روپے بڑے محنت سے کمائے ہوئے ہیں تو میں غلط نہ لگا دوں کہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی بندہ 2 بندوں سے کال کر کے یہ ریویوز ہم کیوں چیک کرتے ہیں؟ اسی لیے نا. تو اس کے بعد چیز خریدتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں ہمیں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, بڑی سے بڑی گنجائش اگر دنیاوی معاملات میں دی جا سکتی ہے تو اس کی دی جا سکتی ہے, جو کہ ریکمینڈڈ دنیا میں بھی نہیں ہے. لیکن دین میں ان 6 چیزوں میں سے کسی کی گنجائش نہیں ہے. ایک بڑا لطیفہ ہی آپ کہہ لیں, بڑا پیارا سا واقعہ ہے کہ آپ سب واقف ہوں گے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہ کے بڑے اماموں میں سے ایک ہیں. تو ان کے شاگرد تھے قاضی ابو یوسف. تو قاضی ابو یوسف جو تھے انہوں نے 29 سال وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ رہے, یعنی ان کی سپرویژن میں رہے. یہ نہیں کہ 29 سال کا کورس کیا انہوں نے, 29 سال کوئی کلاس لیتے رہے, مطلب ان کے انڈر رہے, علم حاصل بھی کیا, جو بھی کیا ان کی زیر نگرانی رہے. ہمارے استاذ تھے نذیر ہاشمی صاحب, مولانا نذیر ہاشمی صاحب, وہ بڑے لطیف طریقے سے وہ سمجھاتے تھے. ہماری جو اکیڈمی تھی قرآن اکیڈمی, وہ کے بلاک میں تھی, اس کے ساتھ ایک ایم بلاک تھا. وہ کہتے ہیں کہ 29 سال بعد امام ابو یوسف نے کہا کہ میں ایم بلاک میں جا کے اپنی اکیڈمی کھول لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب بڑا عرصہ ہو گیا امام ابو حنیفہ کے ساتھ, تو وہ ایم بلاک میں چلے گئے, اپنی اکیڈمی کھول لی ساتھ جا کے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اندازہ تھا, شاگرد تھے ان کے, ان کو پتا تھا یہ کہ یعنی کتنے گہرائی میں ہیں. تو انہوں نے ان کو احساس دلانے کے لیے کہ بھئی ابھی تم انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے, ایک بندے کو 5 سوال دیے اور ساتھ میں ان کے جواب بتا دیے کہ ان کا صحیح جواب یہ ہے, اور کہا کہ جا کے ان سے یہ سوال پوچھو, جب تک یہ صحیح جواب نہ دے دیں تو آگے سے کہنا کہ جواب غلط ہے, لیکن یہ نہیں بتانا کہ صحیح جواب کیا. اب وہ جا کے بیٹھے, جناب پہلا سوال جو بھی ان کا علم تھا انہوں نے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا نہیں یہ جواب ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر کون سا جواب ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ میں نہیں بتاؤں گا لیکن صحیح جواب آپ دیں. وہ کرتے کرتے جب 5 سوال پوچھے تو 5 کا جواب انہوں نے جو دیا وہ بندہ ریجیکٹ کر دے, وہ کہیں نہیں یہ جواب نہیں ہے. تو 5ویں سوال پہ ان کو سمجھ آ گیا کہ سوال آئے کہاں سے, ٹھیک ہے نا. یعنی ظاہر شاگرد تھے, ان کو بھی پتا تھا نا کہ یہ سوال یہ بندہ تو نہیں کر سکتا, یہ تو اتنے پانی میں نہیں ہے, اصل میں تو یہ ادھر سے سوال آئے ہیں. تو وہ 5ویں سوال کے بعد انہوں نے بوریا بستر سے مٹا اور واپس آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی صحبت طول زمان اور صحبت استاذ جو ہے, یہ ہمارے اسلاف میں تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے وفات تک بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اب مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں. اس کے اپنے ہزاروں شاگرد ہوں گے لیکن وہ اپنے استاد سے کنیکٹڈ ہے. یہ ایک بڑا یعنی ہمارا ماضی کا واقعہ قریب کا, آپ سب جانتے ہیں مفتی تقی صاحب کو, ان کے بھائی تھے مفتی رفیع صاحب. اب یہ مفتی اعظم کے بیٹے ہیں اور خود بھی علمی مقام ان کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے. لیکن جب مفتی شفیع صاحب کی وفات ہوئی ہے تو اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک اور صاحب کی سپرویژن میں دے کر دنیا سے گئے کہ اب ان کی نگرانی پہلے میں کر رہا تھا, میرے بعد آپ نے کرنی ہے. یعنی ایک بندے کو علم دین پڑھتے پڑھاتے 40 سال ہو گئے ہیں, لیکن ان کے والد ان کو بھی اپنے وفات کے وقت کیا کریں, کسی اور کی سپرویژن میں دے کے جا رہے ہیں. تو برحال دین کا ہمارا طریقہ یہ تھا, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو بہت بڑی سہولت ہے. یعنی دنیا میں آپ کسی کو کہیں نا مجھے 50 سال تک گائیڈ کرتے رہو, کہے گا میرے پاس اتنا ٹائم ہے جاؤ. دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ کبھی اتاتے نہیں اس بات سے کہ وہ آپ کی رہنمائی کرتے رہیں, وہ کرتے رہیں گے. تو بہرحال یہ 6 چیزیں امام شافعی کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہیے. اب آئیے جو ہمارا موضوع چل رہا تھا علم سے متعلق, تو کل ہم نے کافی بات کی حقیقت کے حوالے سے کہ کسی شے کی حقیقت کو جاننا جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے یا اس کی تفصیلات کیا ہے, اور حقیقت کے پہلو کون کون سے ہیں. اب آج جو ایک نقطہ ہم نے سمجھنا ہے ابھی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو حقیقت ہے اس حقیقت کے انکار کرنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں.
انسان جب کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے تو وہ انکار دو بڑی وجوہات کی بنا پر کرتا ہے. ان کو ہم اپنے طور پہ عنوانات دیں گے. تو ایک کو ہم کہیں گے شبہات اور دوسرے کو ہم کہیں گے شہوات. ٹھیک ہے جی, شبہات اور شہوات. یعنی کوئی بھی حقیقت ہے میں اس کو نہیں مانتا, تو اس کی کتنی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دو. ایک وجہ ہے شبہات. شبہات کا مطلب ہے ڈاؤٹس. میرے ذہن میں کچھ سوال ہیں, میں کہیں پھنسا ہوا ہوں, میں اڑا ہوا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے پلے ہی نہیں پڑ رہی یہ بات, مجھے نہیں صحیح سمجھ آ رہی ہے, مجھے اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے اور میرے اعتراضات ہیں اس بات پہ, میں یہ ایسے کیوں نہیں ہے, یہ ویسے کیوں نہیں ہے. تو یہ جو وجہ بنی کسی حقیقت کا انکار کرنے کی کیا ہے, اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شبہات. ٹھیک ہے نا, کہ میرے ڈاؤٹس ہیں, میرے سوال ہیں, میرے اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے, میرے آبجیکشنز ہیں. اور شہوات کہتے ہیں خواہشات کو. ٹھیک ہے نا, خواہشات. تو بعض اوقات جو حقیقت ہے وہ اس کا میں انکار اس لیے کرتا ہوں کہ وہ میری خواہش کے کیا ہے؟ خلاف. آپ مجھے بتاتے ہیں فجر کی نماز فرض ہے اور میں نیند کا شدید شدائی ہوں, میں کہتا ہوں جب میں سو جاؤں تو پھر دنیا میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے, مجھے کوئی جگائے نہ. اور اب مجھے آپ بتاتے ہیں کہ جو نیند کا سب سے بہترین وقت ہے, جس وقت نیند اپنے کہتے ہیں نا ہم نیند کی پوری گہرائیوں میں جا چکے ہوتے ہیں, وہ کون سا وقت ہے؟ وہ فجر کا وقت ہے. یعنی سائنٹیفکلی جو نیند کے لیے بہترین وقت ہے, جس میں آپ کی نیند گہری ہو چکی ہوتی ہے, وہ فجر کا وقت ہی ہے. یعنی جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں, جو فجر سے بالکل پہلے کا وقت ہے, اس وقت انسان اپنی نیند کی سب سے زیادہ گہرائی میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اس گہرائی سے واپس اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے. تو دین نے ہمیں کیا کہہ دیا کہ کیا کرو, نیند چھوڑو اور فجر پڑھو, اور اگر زیادہ اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تہجد پڑھو. اور تہجد عین وہی وقت ہے جو سب سے بہترین نیند کا وقت ہے. کہا جاتا ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں ہسپتالوں میں, جو بہت اذیت میں ہوتے ہیں, اس وقت وہ بھی سو جاتے ہیں. اور کبھی اگر آپ نے کسی مریض کی تیمارداری کی, اس کے ساتھ رہے ہوں آپ ہسپتال میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پورا دن آپ جاگتے رہے ہوں گے, رات 2 بجے بھی جاگ رہے ہوں گے آپ, لیکن جب 3 بجے کا وقت آئے گا تو مریض بھی سویا ہوا ہے اور آپ بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ بڑی ہمت کریں, اور نہیں جی میں تو سفر میں سوتا ہی نہیں ہوں, میں تو جاگ کے, اور یہ تو وہ تو سارا 2 بجے تک بندہ چیمپئن بنا ہوتا ہے, 3 بجتے ہیں تو کھڑے کھڑے وہ سو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ وقت ایسا ہے. اب کیا ہوا کہ نماز کا وقت میری خواہش کے خلاف جا رہا ہے, میں سونے کا شوقین ہوں اور آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نماز کا وقت ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کروں گا, کیونکہ میری خواہش کے خلاف ہے. یا میں کھیل کود کا بڑا شوقین ہوں اور میری 5 گھنٹے کی پوری جو ہے وہ گیم ہے, یا کہہ لیجیے کہ ایک میچ ہے میرا, اور آپ بتاتے ہیں کہ اس کے بیچ میں عصر کی نماز بھی ہے, مغرب کی نماز بھی ہے, تو میں کہتا ہوں یار یہ مولویوں نے اس طرح کی چیزیں نکال لی ہیں, میں ان طرح کی چیزوں کو صحیح نہیں سمجھتا. لیکن چاہے ریزن انکار کرنے کی شبہات ہو, چاہے شہوات ہو, جب انسان یہ کہے گا کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں, تو وہ کبھی بھی اس کو پیش نہیں کرے گا. وہ جب آگے سے اعتراض کرے گا یا اپنی دلیل دے گا, تو وہ کون سی ہوگی؟ شبہات. کیونکہ اگر تو کوئی بندہ ڈھیٹ ہے تو وہ تو کھل کے کہہ دے گا جی بس نہیں دل تو نہیں دل, ختم بات. لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اخلاقاً کو اچھی بات نہیں ہے. یعنی سوفسٹیکیٹڈ بندہ جو ہے, یا پڑھا لکھا بندہ جو ہے, یا ذرا پڑھا لکھا ماحول جو ہے, اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ میرا دل نہیں کرتا اس چیز کو کرنے کا, تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا عجیب سا آدمی ہے, میں کس کو علمی بات بتا رہا ہوں, یہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا. تو لہذا انسان ہمیشہ جو آرگومنٹ پیش کرے گا, وہ آرگومنٹ کیا ہوگا؟ شبہات. نہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ نماز فرض ہے فجر کی؟ مجھے فجر کا لفظ قرآن میں دکھاؤ, مجھے قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ کہ یہ صبح 4 بجے فرض ہے. اچھا آپ بالفرض آپ دکھا بھی دیں گے یہ قرآن الفجر یا اس طرح کا لفظ قرآن میں نہیں, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ نماز ہی والی ہے یہ جو ہم پڑھتے ہیں, یہ مجھے دکھاؤ. یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ اس کو پتا یہ اخلاقاً بہت بری بات ہے کہ میں کہوں کہ ایک شے جو صحیح ہے, مثلا بالفرض آپ مجھے بتائیں سچ بولنا ہے, اور میں آپ کو کہوں نہیں جی میں سچ اس لیے نہیں بولتا کہ سچ بارے میں نہیں ہے, جھوٹ میں فائدے ہیں, تو آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ یار کیسا گیا گزرا بندہ ہے کہ یعنی اتنا یہ خود غرض قسم کا بندہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ جھوٹ میں فائدے تو میں جھوٹ بولوں گا.
میں اس کی کوئی نہ کوئی گنجائش. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو رشوت بھی لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہی نہیں کہتا بس میں نے لینی ہے, بس مجھے کھانا پینا ہے, میں نے گاڑی لینی ہے. وہ کہے گا دیکھیں ہم محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, دیکھیں ہم یہ نہیں, ایسا نہیں ہے, یہ تحفہ ہے, یہ تحفہ ہے, یہ ان اگلے بندے نے مجھے خوشی سے دیا ہے. یہ دیکھیں تنخواہ میں گزارا ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم پہ ظلم ہے جناب, ہم سے کام اتنا لیا جاتا ہے, تنخواہ میں گزارا ہی نہیں ہوتا, بچوں کی فیسیں ہیں, یہ دودھ کا خرچہ, یہ وہ ہے. یعنی یہ جسٹیفیکیشن وہ کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہے کہ وہ کسی شے کو جب تک جسٹیفائی نہ کر لے, صحیح نہ کہہ لے, تب تک وہ اس کو آپ کہہ لے مانتا نہیں ہے, اور جو اس کا اس نے انکار کرنا ہے تو اس نے کیا بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اس لیے میں نہیں اس کو مانتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے وقت کبھی کبھی تو یہ ہے کہ واقعتاً انسان کسی حقیقت کا انکار کرتا ہے کیونکہ اس کے سوالات ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% یا ہر دفعہ یہ ہوگا کہ انسان حقیقت کا انکار کرے گا اور شہوات ہی ہوں گی, لیکن کم چانسز ہیں کہ انسان کا حقیقت کا انکار کرنے کی ریزن کیا ہو, شبہات. کچھ لوگ واقعتاً ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک حقیقت نہیں سمجھ آ رہی, ان کے سوالات ہیں, ان کے اعتراضات ہیں, لیکن یہ تعداد تھوڑی ہے. سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10% یہ ہوں گے جن کے حقیقی اعتراضات ہیں, حقیقی شبہات ہیں, اور یہ حقیقت تک کب پہنچیں گے؟ جب ان اعتراضات کو رد کر دیا جائے, ان کا جواب دے دیا جائے, وہ ایڈریس کر دیے جائے. لیکن جو باقی 90% لوگ شبہات پیش کر رہے ہوتے ہیں, اصل مسئلہ شبہات کا نہیں ہوتا. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ ہوتا ہے شہوات. وہ چیزیں ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی, وہ چیزیں ان کی خواہش سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں, لہذا وہ کیا کرتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے, وہ سنگر ہے یا گانے گاتا ہے, اور اس کا اپنے لوگوں میں ایک مقام بنا ہوا ہے, اس کو فنکشن میں بلایا جاتا ہے, اور وہ ایک رائزنگ سٹار بنتا چلا جا رہا ہے. اب یکدم آپ نے اس کو بتایا موسیقی حرام ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ تو طے ہے کہ یہ شے اس کی خواہش کے خلاف, کیونکہ اس کو گروتھ مل رہی ہے ایک چیز میں, اس کا ایک مقام بن رہا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے, فیم بھی ہے. اب یا تو وہ اتنی ہمت کرے اخلاقاً کہ وہ کہے کہ بھائی غلط ہے تو غلط, ختم, میں چھوڑ دوں گا. ایک بندہ ایکٹر بن رہا ہے اور آپ اس کو بیچ میں بتاتے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہے. ایک شخص نے کاروبار شروع کیا اور بڑی محنت کر کے 5 سال لگا کے ایک جگہ تک پہنچا, تو آپ نے اسے بتایا کہ تمہارا کاروبار تو بنیادی طور پہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تو یعنی اس کے اندر تو سودی ایلیمنٹ ہے کوئی, ٹھیک ہے, یا اس کے اندر جناب یہ جوئے کا ایلیمنٹ ہے, یہ تو جائز ہے ہی نہیں, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اب جس نے 5 سال لگا کے وہ بلڈ کیا ہوا ہے, وہ اتنی آسانی سے تو اس کی خواہش اس کو الاؤ نہیں کرے گی کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لے اور اگلے دن سے کاروبار بند کر دے. لیکن وہ پیش کیا کرے گا آگے سے؟ وہ شبہات پیش کرے گا. نہیں, کس مفتی نے کہا ہے, کس کتاب میں لکھا ہے, یہ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, ہم محنت کرتے ہیں, خون پسینہ ایک کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یا وہ جو سنگر ہوگا وہ کہے گا نہیں, وہ موسیقی یہ والی نہیں تھی, یہ تو ہم جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بڑا کمفرٹ ملتا ہے اس طریقے سے, یہ تو دیکھیں لوگ آگے بیٹھتے ہیں, موسیقی سنتے ہیں, یہ تو روح کی غذا, یہ سب ہے نا کہ آرگومنٹس ہیں. اب ہم نے جو نقطہ ابھی تک یہاں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی حقیقت کا انکار کریں تو آج کے بعد ہم نے اپنے آپ سے جو ایک سوال پوچھنا ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو چھوڑیں, اپنے آپ سے اندر یہ سوال پوچھیں کہ میں جو اس حقیقت کا انکار کر رہا ہوں تو میرے انکار کی اصل وجہ کیا ہے. میرے واقعتاً کچھ ڈاؤٹس ہیں, کوئی اعتراضات ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہیں تو میں یہ اپنے اندر کم از کم میں مانوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیز میری خواہش کے خلاف. اگر میں یہ مان لوں گا تو شاید کسی وقت میں اپنی خواہش کو دبانے کے قابل ہو جاؤں اور اس حقیقت کی طرف آگے بڑھ جاؤں. لیکن اگر میں ڈاؤٹس کو اپنے ذہن میں رکھوں گا کہ نہیں اس میں تو یہ مسئلہ, اس میں تو وہ مسئلہ ہے, تو ہو سکتا ہے وہ ڈاؤٹس ساری زندگی باقی رہیں, کیونکہ وہ حقیقی ڈاؤٹس ہیں نہیں تو میں ان کو کلیئر بھی نہیں کرنا چاہوں گا نا. میں تو چاہوں گا کہ وہ ہمیشہ رہیں تاکہ میری جان چھٹی رہے. تو ایک تو ہم اپنے ساتھ اتنے سنسیئر ہو جائیں کہ ہمارے سامنے, اور میں اس وقت صرف دین کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سامنے کوئی بھی حقیقت رکھ دی جائے, ٹھیک ہے, آپ آفس میں ہیں اور پروموشن ہونی ہے, 2 لوگوں کو پروموشن ملنی ہے, اور ایک بندہ آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ پروموشن کا آپ کا حق نہیں بنتا, اور آپ کو بات سمجھ آ گئی, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ آپ سفارش لڑائیں یا آپ کسی سے بات کریں تو وہ جو 2 پروموشن ہیں اس میں سے ایک آپ کو مل سکتی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو جسٹیفیکیشن آپ دے رہے ہیں اپنے آپ کو, یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اگر آپ کا ضمیر آپ کو بتا رہا ہے نہیں یار یہ سینیورٹی کی بیس سے بن رہا ہے اور وہ 2 لوگ تم سے زیادہ سینئر ہیں, اب بے شک جتنا مرضی میرا نقصان ہے جو بھی ہے, حقیقت یہی ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں,
لیکن خواہش کہے گی نہیں 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 نہیں، یہ تمہاری محنت زیادہ ہے، تم نے اسٹرگل زیادہ کی ہے، وہ تو کام چور ہیں، وہ تو یہ ہیں، اور وہ تو سفارش پہ آ گئے تھے، یعنی کوئی نہ کوئی تو بندے کو بہانے مل جاتے ہیں۔ نمبر 2، کیسے طے کیا جائے کہ جو شبہات پیش کیے جا رہے ہیں وہ حقیقی ہیں یا وہ مصنوعی ہیں؟ کیا اس کا کوئی لٹمس ٹیسٹ بھی ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی طریقہ ہے، یا ہم بس ہر بندے پہ یا یہی کہتے رہیں گے نہیں 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 یہ سارے شبہات ایسے غلط ہی ہیں؟ تو اس کے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہیں، اس کو جاننے کے کچھ طریقے ہیں جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شبہات ہیں یہ حقیقی ہیں یا مصنوعی ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس حقیقت کو اس لیے نہیں مانتا کہ میرے 2 جو ہیں وہ شبہات ہیں، 2 سوالات ہیں، 2 اعتراضات ہیں، وہ 2 آرگومنٹس پیش کرے آپ کو، اور وہ 2 آرگومنٹس بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتے، یعنی وہ آپس میں دونوں ٹکرا رہے ہیں، ایک وقت میں وہ ایک آرگومنٹ پیش کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، 2 اعتراض پیش کر رہا ہے، اور وہ دونوں اعتراضوں کو جب آپ ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ رکھو گے تو یہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ رکھو گے تو یہ نہیں رکھ سکتے، یعنی بیک وقت کے 2 اعتراض تم نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک طرف ایک بندہ کہتا ہے کہ جی یہ شے جو ہے یہ روحانیت والی بات ہے، میں روحانیت کو نہیں مانتا، اور ساتھ ہی دوسری دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ دیکھیں فلاں صوفی بزرگ نے بھی تو یہ کہا ہے۔ بھئی آپ روحانیت کو مانتے ہی نہیں، آپ 2 دلیلیں ایسی تو نہ دینا جو آپس میں ہی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب بندہ شبہات پیش کرتا ہے تو وہ رینڈملی آگے پیچھے سے پکڑ کر پیش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت خود بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ میں نے جو 2 دلیلیں دی ہیں وہ دونوں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس نے تو چونکہ گزارا کرنا ہے نا، اس نے تو چونکہ بس تسلی دینی ہے اپنے آپ کو کہ میں نے آرگومنٹس پیش کر دیے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک حقیقت کا انکار کرنے کے لیے جو اعتراضات گھڑتے ہیں وہ اعتراضات بیک وقت نہیں چل سکتے۔ آپ کہتے ہیں یار یا یہ اعتراض کر سکتے ہیں آپ، یا یہ اعتراض کر سکتے ہیں، دونوں اعتراض بیک وقت ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ بات نہیں مانتا اور میرے 10 سوال ہیں یا 10 اعتراضات ہیں، 10 شبہات ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا ایک سوال ایڈریس کر دیتے ہیں 10 میں سے، تو اب 2 نتائج نکل سکتے ہیں یا 2 نتائج نکلیں گے، یا تو یہ ہوگا کہ وہ 10% مطمئن ہو جائے گا، یا وہ اور پریشان ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے کے 10 میں سے 9 ابھی باقی ہیں، آپ ان کو ایڈریس کریں گے، ایک آپ نے ایڈریس کر دیا، اگر وہ 10% مطمئن ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس کے اعتراضات تھے وہ حقیقی تھے، کیونکہ جب میرے سوال ہوں گے تو میری یہ شدید خواہش ہوگی کہ میرے سوال ایڈریس ہو جائیں، کوئی مجھے سمجھا دے، کوئی میرے اعتراضات رد کر دے، تو میرے ایک اعتراض کا جب وہ جواب ہو جائے گا تو میں اس پہ خوش ہوں گا، میں کچھ مطمئن ہوں گا کہ چلو 9 رہ گئے، 10 ایک تو گیا۔ لیکن اگر آپ نے 10 میں سے ایک کا جواب دیا اور میں پریشان زیادہ ہو گیا، زیادہ مضطرب ہو گیا، زیادہ بے چین سا ہو گیا، اور میں نے کہا جذباتی ہو گیا ایک دم سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے وہ جو آگے محافظ کھڑے کیے تھے وہ اس لیے کھڑے کیے تھے کہ آپ کسی طریقے سے آ ہی نہ سکیں، اب جب آپ نے ایک محافظ گرا دیا تو مجھے یہ پریشانی شروع ہو گئی کہ کہیں مجھ تک پہنچ ہی نہ جائے۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک شخص جو ہے وہ اس کے اعتراضات حقیقی نہیں ہے، کیونکہ جس کے حقیقی اعتراضات ہوں گے، جو اعتراضات حل ہوتے چلے جائیں گے وہ خوش ہوتا چلا جائے گا، یار میں کلیئر ہوتا جا رہا ہوں، میرا ذہن واضح ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو مضطرب ہو، پریشان ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں بیک اینڈ پہ تو خواہشات تھی کچھ جو پوری نہیں ہو رہی تھی، یا یہ حقیقت مان لیتا تو ان کی قربانی دینی پڑتی، اب اس نے سہارے کے لیے سوال آگے رکھے تھے، وہ سوال آپ نے گرانے شروع کر دیے تو وہ پریشان ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسری علامت اس کی یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا، جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ نے وہ سوال کا جواب دے دیا، نہیں یہ مسئلہ بھی ہے، ایک اور مسئلہ بھی ہے، آپ نے اس کا جواب دے دیا، یہ ایک اور تیسرا مسئلہ بھی ہے، آپ جواب دیتے جا رہے ہیں اور وہ آپ کے ہر جواب کے بعد ایک اور نیا سوال کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ واقعی اس کے اعتراضات تھے تو ایک دفعہ پیش کر دیتا کہ یار یہ 3 مسئلے ہیں، میں اس لیے نہیں مانتا۔ اب اس کو اسے ماننا نہیں ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے وہ کیا کرے گا کہ جب آپ جواب دیتے جائیں گے تو ایک نیا اعتراض، جب جواب دیتے جائیں گے تو ایک نیا اعتراض۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص کوئی حقیقت شکت جاننا نہیں چاہتا،
اس کو باتیں سمجھ آئی ہوئی ہیں لیکن یہ بات اس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اور یہ بات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جو غیر مسلم ہیں خاص طور پہ وہ جب اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام کیسے برحق دین ہے, ہمیں تو اس میں یہ مسئلہ نظر آتا ہے, یہ مسئلہ نظر آتا ہے, یہ مسئلہ نظر آتا ہے, اس میں دہشت گردی ہے, اس میں جہالت ہے, اس میں شدت پسندی ہے, اس میں یہ, اس میں وہ ہے. اب جب ان کو جواب دیے جاتے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ ان جوابات کے ذریعے ایک حد تک مطمئن ہوں, کیونکہ ظاہر بڑی محنت کی گئی ہے نا, بڑے بڑے آرگومنٹس ڈیولپ کیے گئے ہیں, بڑا کچھ کلیئر کیا گیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی غیر مسلم جس کو کچھ نہ کچھ مذاہب میں انٹرسٹ ہے وہ اسلام کو کنسیڈر کیے بغیر رہ نہیں سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ مطلب وہ اسلام کو برحق دین مانے یا نہ مانے, وہ اسلام کو کنسیڈر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتا؟ جی, یعنی ایک ایسا دین جس نے پہلی بات تو بہت بڑا انقلاب برپا کیا دنیا میں. پرشین امپائر اور رومن امپائر صدیوں سے چلی آ رہی تھی, وہ گئی, ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اور رومن امپائر کا تو بڑا حصہ گیا, اور اس کے بعد 12 صدیاں دنیا میں حکومت کرنا مذاق تو نہیں ہے نا, یعنی کنسیڈر کرنے والی چیز تو ہے نا. اور پھر آج بھی دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں, جو بھی ڈسکشنز ہیں, اس میں ایک بڑا ایشو کیا ہے؟ مسلمز, ٹھیک ہے نا. تو او بھائی جب یہ اتنا بڑا ایشو ہے اور آپ ایک ریسرچر ہیں, آپ حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں اور آپ اسلام کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, تو یہاں بھی یہ بات تھوڑی سی گڑبڑ والی ہے. اور اس کے بعد ایک بندہ آپ کو اسلام کے حوالے سے ایسے عجیب و غریب معاملات آپ کے سامنے رکھتا ہے. مثلا ایک بندہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے انقلاب برپا ہوئے, جتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, اس میں جو قتل و غارت ہوئی ہے اس کے کمپیریزن میں اسلام نے جتنی بڑی تبدیلی پیدا کی ہے 1% بھی قتل و غارت نہیں ہوئی. اب اگر وہ بندہ واقعتاً اس کے کوئی ڈاؤٹس تھے تو وہ کہے کہ یار یہ تو بڑی حیران کن بات ہے, میں اس کو ذرا چیک کرتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اور جب وہ تحقیق کرے گا تو ظاہر ایک ہسٹوریکل بات ہے, اس کا انکار وہ کر نہیں سکتا. اسی طرح جب اسے بتایا جائے کہ بھائی ہمارے جو لیڈر تھے انہوں نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ ہی نہیں لیا, ان کی پوری زندگی اس طرح کی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے لوگوں کے سامنے اسلام کی 2-3 حقانیت والی باتیں رکھی جاتی ہیں تو وہ 2-3 نئے اعتراض جھاڑ دیتے ہیں. آپ اور جواب دیں گے وہ اور اعتراض کریں گے, آپ اور جواب دیں گے وہ اور اعتراض کریں گے, آپ 1000 جواب دے دیں گے وہ 1000 ایک اعتراض کر دیں گے. اگر ہماری بھی روش یہ ہے کہ ہم نے ایک بندے نے کہا یار یہ ایسے, ہم نے کہا نہیں میں نہیں مانتا, کیوں, یہ میرا اعتراض ہے. ابھی آپ کے ذہن میں بھی اور اعتراض کوئی نہیں تھے, اس نے فٹافٹ آپ کے اعتراض کا جواب دے دیا. آپ کو پتا چل گیا کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. آپ نے یکدم سوچا اور آپ نے ایک اور اعتراض جھاڑ دیا, پھر اس نے اس کا جواب دے دیا, آپ نے ایک اور اعتراض کر دیا. تو آپ کو خود پتا چل جانا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے. یہ بندہ اب آپ کو قائل نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ماننا نہیں چاہ رہے, ٹھیک ہے نا. وہ اعتراض جو 2 منٹ پہلے تک آپ کے ذہن میں ہی نہیں تھا, آپ ایک بات نہ ماننے کے لیے وہ پیش کر رہے ہیں. جی ہاں نہیں, دیکھیں مہر لگانے کے حوالے سے بڑا ایک سادے سے انداز سے ایک حدیث میں ایک بات سمجھائی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک تو یہ دل ہے جو پمپنگ آرگن ہے, اس کی ہم بات نہیں کر رہے. جو قرآن جس دل کی بات کرتا ہے وہ ایک آپ کہہ لیجیے ایک روحانی چیز, ٹھیک ہے نا. تو لیٹ سے سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ یعنی ایک دل ہے, کوئی کہہ سکتا ہے جو دل تو اور طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ڈاٹ جو ہے وہ دل پہ لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ ایک دل پہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے, اگر توبہ نہ کرے تو یہ نقطہ باقی رہتا ہے. پھر ایک اور گناہ کیا, ایک اور نقطہ لگا, پھر اور گناہ کیا اور توبہ نہیں کر رہا, تو یہ نقطے لگتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ یہ پورا کیا ہو جاتا ہے, پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا تو ہوگا کیا؟ قرآن مجید نے کئی موقعوں پہ جو وحی ہے اس کو ایک نور سے تشبیہ دی ہے, نور وحی بھی ہم کہتے ہیں. تو جب کوئی چیز, اب جیسے یہ شیشہ ہے تو روشنی پڑے گی تو کراس کر جائے گی کیونکہ ٹرانسپیرنٹ ہے. آپ اس کے اوپر نقطے لگاتے چلے جائیں تو روشنی جانے کی جگہیں کم رہ جائیں گی. ایک ٹائم ایسا آ جائے کہ پورا شیشہ سیاہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اب باہر سے روشنی اندر نہیں جا سکتی, اور جو کچھ اندر ہے وہ اندر سے باہر نہیں آ سکتا, وہ بالکل بلاک ہو گیا. انسان کے دل پہ جو مہر لگنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک کیپیسٹی دی ہے, ایک مارجن دیا ہے حق کو قبول کرنے کا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انسان کے سامنے, سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک انسان کے سامنے حقیقت 100 دفعہ آئے گی میکسیمم,
ایک انسان کے سامنے حقیقت 50 دفعہ آئے گی، کسی انسان کے سامنے حقیقت 30 دفعہ آئے گی، کسی کے سامنے 200 دفعہ آئے گی. ہر انسان کی صلاحیتوں، اس کے حالات و واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک مارجن دیا ہے کہ اتنی دفعہ اس کے سامنے حقیقت کھل کر آئے گی. لیٹ سے جس کے لیے طے ہوا ہے کہ اس کے سامنے 50 دفعہ حقیقت کھل کے آئے گی، تو 49 دفعہ تک اگر وہ حقیقت کا انکار کرے گا تو ابھی دل پہ مہر نہیں لگی، اس کا ایک چانس باقی ہے. لیکن جب 50ویں دفعہ اس کے سامنے حقیقت آ جائے گی اور حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب دل پہ مہر لگ گئی، کیونکہ اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئی. اس کو جو مہلت دی گئی تھی حق کو قبول کرنے کے لیے، وہ مہلت اس نے کنزیوم کر دی. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو 2 لوگوں کو 10,000 روپے دیے جائیں اور کہا جائے کہ آپ نے یہ خرچ کرنے اور یہ خرچ ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ایک بندہ تھوڑے تھوڑے کر کے خرچ کرے گا تو اس کو شاید وہ 10 دن لگا دے خرچ کرنے میں، اور ایک ہی دن میں خرچ کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے حقیقت اس کے سامنے لاتا ہے. کسی نہ کسی شکل میں انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں ہدایت کی طرف جاؤں، میں حق کی طرف جاؤں، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کروں، یا میں حقیقت پہچانوں. اب یہ انسان پہ ہے کہ یہ جو آواز اس کو آئی ہے وہ اس کے اوپر سیریس ہو کر آگے بڑھتا ہے، یا وہ کہتا ہے نہیں اور بڑے کام ہیں، بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اب ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری وہ آخری آواز کب آنی. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ہر رمضان اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال رہا ہے کہ واپس آ جاؤ، قرآن کی طرف پلٹ جاؤ، وہ پھر آئی گئی کر کے نکل جاتے ہیں. تو ہم یہ زیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مرتے دم تک ایسا ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ ہم میں سے کسی کی کیا مہلت ہے، لیکن برل ایک آخری موقع ہے. وہ کب آئے گا یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسا آخری موقع ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے بندے کی 10 سال زندگی باقی ہو، لیکن اس کے بعد بندے کو یہ خیال ہی نہ آئے دوبارہ کہ میں نے صحیح رستے کی طرف واپس آنا ہے، میں نے پلٹنا ہے. تو بس حق کو قبول کرنے کے لیے جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دی ہے، جب وہ کنزیوم کر لیتا ہے ساری اور حق کو قبول نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، سیل کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کے اندر حق جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے مہلت اپنی پوری کر دی ہے، وہ جمع پونجی جو اس کو دی گئی تھی وہ اس نے خرچ کر دی ہے. تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کیسے طے ہوتا ہے کہ جو شبہات پیش کیے جا رہے ہیں وہ حقیقی ہیں یا نہیں ہیں. 3 ہم اس کے جو ہے وہ ذرا ٹیسٹ چیک کر چکے ہیں، لیٹمس ٹیسٹ. نمبر 4 کہ انسان ایک اعتراض کرے اور وہ اعتراض جس بنیاد پر کر رہا ہے اس بنیاد پر اور بہت سی چیزیں تو وہ تسلیم کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو نہیں مانتا. مثلا ایک بندہ آپ کو کہتا ہے جی میں یہ اس لیے نہیں مانتا کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، تو میں تب مانوں گا جب میں اس کو دیکھوں گا. بہت اچھی بات ہے. آپ اس سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ زندگی میں ہر وہ بات نہیں مانتے جو آپ نہیں دیکھتے، جس کا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا ہوا؟ پتہ چلتا نہیں ایسا تو نہیں ہے. زندگی میں بہت سے معاملات میں اس نے بغیر دیکھے ایک چیز کو مانا ہوا ہے. یہ وہ اعتراض کہاں لے کر آیا؟ صرف اس مسئلے میں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ یہ اصل میں شہوات کا مسئلہ ہے، یہ آرگومنٹ خام خواہ پیش کیا جا رہا ہے. ورنہ اگر تم ایسے ہی ہو کہ تم دیکھے بغیر کوئی چیز نہیں مانتے تو پھر پوری زندگی تمہاری ایسی ہونی چاہیے اس میں کوئی چیز بھی تم دیکھے بغیر نہ مان. یہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ینگسٹرز جو ہیں آج کل یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تھوڑا سا ذرا پروفیسر وغیرہ سے 2-4 آرگومنٹ سننے کے بعد وہ اسلام پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. تو ان کا سب سے ایک فیورٹ جو ٹاپک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی میں کیسے مانوں، میں نے تو نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا. تو ان سے ذرا سا سوال کیا جائے نا کہ کیا آپ زندگی میں صرف وہی مانتے ہیں جو آپ نے دیکھا ہے؟ مطلب یہ آپ کا اصول ہے نا، اس کا مطلب ہے. تو چلیں سب سے پہلے گریوٹی کی بات کر لیں. آپ نے دیکھی، آپ نے اس کو کوئی ایکسپیریمنٹ کیا، آپ کو بتایا گیا کہ جو کچھ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ زمین میں ایک گریوٹی ہے اور اس کی خاص وہ فگر بھی بتا دی گئی، آپ نے مان لیا. نہ ایکسپیریمنٹ کیا، نہ دیکھا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. یعنی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گریوٹی کا ایکسپیرینس کرنے، ہم سب مانتے ہیں نا کہ گریوٹی ہے، ہم میں سے کتنوں نے یا کوئی ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے یا جو ہے وہ انہوں نے اس چیز کو کسی طرح آبزرو کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے اس کو. ہمیں بس ایک فزکس کی کتاب میں پڑھایا گیا، ایک لاجک ہمیں دی گئی، ہم نے مان لی. اس کے بعد پھر پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے ہم نے کس چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہے؟ ہم مانتے چلے جا رہے ہیں نا. سب سے بڑی مثال جو ہے سائنس یہ کہتی ہے، جو مرضی جھوٹ چھوٹ آپ کو بندہ بتا دے اور ساتھ شروع میں کیا کہہ دے
سائنس یہ کہتی ہے. بس کوئی بھی نہیں کہتا کہ اگر سائنس کہتی ہے تو سائنس تو ریپروڈیوس کر سکتی ہے, لہٰذا مجھے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ, میں مانوں گا. ہم جتنے سائنٹیفک فیکٹس کو مانتے ہیں, جتنے سائنٹیفک فینومیناز کو مانتے ہیں, یہ پڑھے لکھے جو جدید لوگ ہیں وہ بھی کتنوں کا ایکسپیریمنٹ کیا ہے انہوں نے, کتنوں کے بیک اینڈ پہ گئے ہیں, اس کی دلیلیں دیکھی ہیں انہوں نے, نہیں کیا. کہنے پہ مان لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو جس نے کہا ان کو لگ رہا تھا یہ غلط نہیں کہہ سکتا, تو انہوں نے مان لیا اعتبار کرتے ہوئے. تو بھائی جب آپ کا باقی زندگی میں یہ اصول ہے ہی نہیں, تو یہ اتنا اسپیشل قسم کا اصول آپ اٹھا کر اس مسئلے میں کیوں لے آئے کہ جی جب تک میں دیکھوں گا نہیں میں مانوں گا نہیں. اور پانچویں سب سے بڑی چیز جو ہے, اگرچہ یہ بہت زیادہ کلیئر کٹ نہیں ہے لیکن یہ انڈیکیشن دے سکتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو اس کا اعتراض ہے اور جو اس کا مفاد ہے وہ آپس میں ان کا کیا معاملہ ہے. مثلا ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں سمجھتا یہ سود شود, یہ سود ہوتا ہے, یہ کوئی سود شود نہیں ہوتا, یہ جدید طریقے ہیں کاروبار کے, اور وہ, اور ذرا سا آپ پوچھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں, میں بینک میں ہوتا ہوں. بڑی آبویس ہی بات ہے, آپ کو کیوں سود لگے گا. اسی طرح ایک بندہ رشوت کے اوپر بڑی بات کر رہا ہے, وہ کوئی رشوت نہیں ہوتی جی, یہ بندے کا حق ہوتا ہے, یہ محنت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اسے پوچھتے ہیں یار آپ کرتے کیا ہیں, تو پتہ چلتا ہے جناب ایک ایسے سرکاری عہدے پہ وہ بیٹھا ہے جہاں پہ اپروولز اسے دینی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر رشوت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مطلب ہر بندے کا جو بھی شعبہ ہے, جو اس کا میدان ہے. ایک بندہ موسیقی کے بارے میں بالفرض وہ 100 اعتراضات کر رہا ہے, نہیں یہ موسیقی ایسے نہیں ہوتا, یہ تو جناب اس میں تو یہ سریں ہوتی ہیں, یہ تو بڑا دل کے سکون کی چیز ہوتی ہے. اچھا آپ کرتے کیا ہیں, میں گانے گاتا ہوں جی. زبردست. تو جب ایک بندہ جس کی وہ فیلڈ ہوتی ہے اور وہ اپنی اس فیلڈ کے اگینسٹ ایک چیز کو دیکھ کر اس کو نہیں تسلیم کر رہا ہوتا, تو یہ اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کے شبہات ہوں بھی, لیکن بہرحال ایک غالب گمان کیا ہے کہ بھئی یہ تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہ مفاد سے ٹکرا رہا ہے معاملہ. اب آپ غور کیجئے, ہمارے ہاں خاص طور پہ یعنی آپ میں سے جو لوگ بھی انشاءاللہ آگے چل کے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھئی دین کو ایسے پریزنٹ کیا جائے کہ ہر بندہ تسلیم کر لے, اور جو لوگ دین سے دور ہیں وہ سارے دین کے قریب آ جائیں, اور جن کے اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات ختم ہو جائیں. تو ہماری assumption یہ ہوتی ہے کہ وہ سب لوگ جو اس وقت دین سے دور ہیں, جن کے دین کے اوپر اعتراضات ہیں, وہ کیوں دین سے دور ہیں؟ کیونکہ حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی. کسی حد تک یہ آرگومنٹ اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ لوگ دین کا کام صحیح طرح کر نہیں رہے. ایک بہت چھوٹی سی اقلیت یہ کام کرتی ہے, اس میں سے بھی کون صحیح کرتا ہے کون غلط کرتا ہے ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کی غالب اکثریت اس لیے دین کی طرف نہیں آ رہی کہ ان کے سامنے صحیح دلائل نہیں آ رہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیا لوگوں کو صحیح دلائل دے دیے جائیں تو لوگ حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں اس کو؟ نہیں. دلیل انبیاء سے زیادہ کون حق واضح کرے گا؟ انبیاء سے زیادہ تو کوئی حق واضح نہیں کر سکتا. لیکن ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کا ایک امتی بھی نہیں تھا. ایسے انبیاء بھی گزرے ہیں جن کو صرف ایک ہی بندہ ایمان لایا. ایسے بھی گزرے ہیں جن کے اوپر 5 سے 10 لوگ ایمان لائے. کیا باقیوں پر حق واضح نہیں ہوا تھا؟ اور اگر نبی یہ حق واضح نہ کر پایا نعوذ باللہ, تو پھر اور کون کرے گا؟ چلیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ آپ نے دینی بات کر دی, عقلی بات پہ آ جائیں. نبی اپنے حق پر ہونے کی جو دلیل پیش کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے, کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ وہ دینی دلیل ہوتی ہے جی, وہ عقلی ہوتی ہے. ہر نبی نے اپنے برحق ہونے کی جو دلیل دی ہے وہ دینی نہیں تھی, وہ عقلی تھی. کیسے؟ نہیں, یہ مورل دلیل ہے, ریشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دلیل مورل بھی ہوتی ہے نا, کہ یار دیکھو میرا اس میں کیا فائدہ ہے. اب یہ کوئی عقلی دلیل نہیں ہے, یہ لاجک نہیں ہے اس میں, یہ ایک مورل دلیل ہے کہ یار میں جب کچھ فائدہ ہی نہیں کر رہا میں کیوں کچھ کروں گا. معجزہ. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقل کو عاجز کرنے والا. کہ دیکھو اگر یہ چیز ہیومن پروڈیوسڈ ہے تو انسانی کام ریپروڈیوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تم کر کے دکھا دو, تم سارے لوگوں کو جمع کر لو, پورے دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو, یہ چیز ریپروڈیوس کرو. اگر تم نہیں کر سکتے تو آپ سمجھ لو کہ یہ بات اب بیونڈ جو ہے ہیومینٹی ہے, اب انسانیت سے یہ اوپر جا کے کوئی چیز ہوئی ہے. اور نبی کا دعویٰ بھی کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس پیغام اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ انسانوں سے اوپر اٹھ کے کوئی شے بندہ کر کے دکھا سکے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شے ادھر سے آئی ہے. تو کبھی کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں بس مان لو. ٹھیک ہے نا, بس میں کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں بس مان لو. کیونکہ اگر یہ دلیل ہوتی تو جھوٹے اور سچے نبی میں فرق کرنے کا کوئی طریقہ باقی رہتے ہی نا.
جو آتا اور کہا کہ کہتا میں نبی ہوں تو اس کے اوپر ایمان لانا پڑتا نا. تو دین نے یہ طریقہ تو رکھا ہی نہیں. اسی لیے جو نبی آیا وہ آ کے دلیل دیتا تھا, اور چونکہ ابھی لوگوں نے اسلام قبول کیے ہی نہیں ہے, دین ماننا ہی نہیں ہے, تو دینی دلیل کیا ایرریلیونٹ ہے. آپ ایک غیر مسلم کو کہیں قرآن میں یہ لکھا ہے مانو, بھائی وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے, تو قرآن کی دلیل تو اس کے لیے دلیل نہیں ہے. تو ابھی آپ اس کو دینی دلیلیں نہیں دیں گے, ابھی تو آپ عقلی دلیل ہی دیں گے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کو جب ایک دفعہ وہ تسلیم کر لے گا تو پھر آپ اس کو باقی دلیلیں دے سکتے ہیں. تو تمام انبیاء نے آ کر ایسی عقلی دلیل دی جس کا رد ممکن نہیں ہے. یعنی ایسا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے وہ چیز ریپروڈیوس کر کے دکھا دی ہو. دو ہی جواب تھے, یا تو یہ واقعتاً انسانوں کے بس سے باہر کی چیز ہے, یا یہ انسانوں کے بس کی چیز ہے. اور اگر انسانوں کے بس کی چیز ہے تو کر کے دکھا دو. کوئی انسانی کام آپ کیجئے وہ ریپروڈیوس ہو جائے گا سوائے معجزے کے. لیکن لوگوں نے ایمان نہیں لایا. کیوں؟ یہ تو دور ہو گئے, یہ دور ہو گئے. کیا دور نہیں ہو رہا؟ شہوات. ابو جہل کا واقعہ ہے نا, کہ ابو جہل سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا نا کہ بھئی تم مطلب اتنے سخت دشمن ہو, ایمان نہیں لا رہے, تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ تمہیں لگتا ہے یہ یعنی سچے نبی نہیں ہیں؟ اس نے کہا بالکل سچے ہیں, یعنی مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بنو ہاشم اور جو اس کا بنو مخزوم غالباً قبیلہ تھا, یہ دو قبیلے صدیوں سے مقابلے میں ہیں. بنو ہاشم نے اگر یہ کہا کہ ہم حاجیوں کی خدمت کریں گے, ان کو کھانے کھلائیں گے, تو ہم نے ان سے بڑھ کے کھانے کھلائے تاکہ ہم سے آگے نہ نکل سکیں. انہوں نے اگر حاجیوں کو پانی پلایا, ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا. جو کام بنو ہاشم نے کیا ہم نے بھی کیا. اور جب ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے جیسے دو گھوڑے بالکل برابر ہو جاتے ہیں نا, ایک دیکھیں نا جو پیچھے سے آ رہا ہے گھوڑا وہ برابر آ گیا تو اس کو زیادہ اب اس بات کا امکان ہے کہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. وہ کہتا ہے جب ہم بالکل مقابلہ کرتے کرتے یوں دو گھوڑوں کی طرح برابر ہو گئے ریس میں, اب انہوں نے کہا ہمیں سے نبی آ گیا. ہم نبی کہاں سے لائیں؟ یعنی باقی تو جو کام تھے انسانی بس میں تھے وہ ہم نے بھی کر لیے, برابری اختیار کر لی. اب یہ جو انہوں نے دعویٰ کر لیا ہے, اگر ہم نے ان کا دعویٰ مان لیا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ جو خاندانوں کا مقابلہ ہے اس میں ہم ہار جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ شہوات کا. تو حق سے انکار یا حقیقت سے انکار ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے ہم بڑے ریشنل ہیں, ہم بڑے علمی ہیں, لیکن اکثر و بیشتر ہم ایک حقیقت کو سمجھنے کے باوجود نہیں مانتے کیونکہ وارے میں نہیں ہے. اور جب آپ حقیقت کو ماننا شروع کر دیں گے, وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی شعور کی, حقائق ہمیشہ تلخ ہوتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ حقائق تلخ ہوتے ہیں؟ جی, اس کی کوئی عقلی دلیل ہے کہ حقائق تلخ ہوتے ہیں ہمیشہ؟ تلخ ایسے لگتے ہیں کہ وہ سوٹ نہیں کرتے. دلیل, عقلی دلیل کیا ہے؟ اگر حقائق نہیں, عقلی دلیل, اگر حقائق تلخ نہ ہوں تو کوئی شخص بھی حقائق کے اوپر شوگر کوٹنگ نہ کرے. دنیا میں جتنے دھوکے ہیں وہ کیا ہے؟ حقیقت کے اوپر شوگر کوٹنگ ہوتی ہے نا. کیوں؟ اگر حقیقت مزے کی ہے تو پھر کسی کو حقیقت کے اوپر کوئی شوگر کوٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دنیا میں جو اتنی بڑی کوانٹٹی میں حقائق کے اوپر شوگر کوٹنگ کی جاتی ہے وہ کیوں کی جاتی ہے؟ آپ گھر جا کے سچ سچ بتا دیں اپنی بیگم کو کہ آپ کہاں تھے. اگر یہ اتنی میٹھی بات ہے تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ گھما پھرا کے کہانیاں بنا کے اس کو بتائیں کہ یہ مجبوری وہ مجبوری؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے حقیقت بیان کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تلخ ہے, وہ اس کو پسند نہیں آئے گی. اور بہت سے موقعوں پہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے انسان کیا کرتا ہے کہ اس حقیقت کو ذرا پھر وہ نرم کرنے کے لیے, اس کو جو ہے نا ذرا سوفسٹیکیٹڈ کرنے کے لیے اوپر کوئی چونا پھیرتا ہے اس کے, ٹھیک ہے نا, کوئی شوگر کوٹنگ کرتا ہے. تو دنیا میں جتنا دھوکہ ہے وہ اسی لیے کہ سب کو پتا ہے کہ اگر میں نے حقیقت بتا دی, آپ مجھ سے آئے سوال پوچھنے کے لیے اور میں مفتی ہوں نہیں, اب میں کہہ دوں میں مفتی نہیں ہوں, میں نہیں جواب دے سکتا, تو ظاہر ہے مجھے پتا ہے لوگ کہیں گے یار اس کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ بڑا آیا دین پڑھانے والا, اس کو اس مسئلے کا بھی نہیں پتا. اب میں گھما پھرا کے آگے پیچھے سے کچھ کرا کے کسی طریقے سے اس کا جواب نکالوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کر دوں تو کیا ہے, بہت مشکل ہے. اور ہر معاملے میں ایسا ہے کہ حقیقت تلخ ہے. اور مطلب کچھ میں اگر آپ کو پرسنل ایکسپیرینسز بتا دوں کہ حقیقت تلخ کیسے ہوتی ہے.
اب یہ بات حقیقت ہے کہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ دینی تعلیم کا سب سے بہترین ادارہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے نا. کیوں حقیقت ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں ہے کہ ہم کہیں سب سے کوالیفائڈ لوگ ہمارے پاس ہیں, ٹھیک ہے نا, سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہمارا ہے. نہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں, نہ ہمارا سب سے زیادہ ایکسپیرینسز ہے, نہ ہم نے سب سے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سب سے زیادہ کوئی ماہر یا بہترین یا وہ نہیں ہے, ہم بس مسلمانوں میں سے ہم بھی ہیں, اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں, ہم بھی کریں, جو ہمیں سمجھ آئی ہے وہ کیے. اچھا یہ تو پھر کچھ نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ جو ٹیگ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ دی بیسٹ. بعض اوقات ہمارے کچھ لوگ نا وہ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں, نہیں کبھی کہیں وہ بہترین کورس, ہم کہتے ہیں خبردار آپ ہمارے کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, کسی ایڈ پہ چلے جائیں, آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ بہترین کورس. کیوں نہیں ملے گا؟ یہ جھوٹ ہے اگر ہم کہیں گے تو. بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے مفتیان ہیں, بڑے بڑے 50 سال سے پڑھانے والے لوگ موجود ہیں جن کی خدمات ہیں, متقی لوگ موجود ہیں. کس منہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کورس بہترین کورس ہے؟ لیکن انسان کو یہ چیز اپیل ہی نہیں کرتی. انسان کو اپیل کرتے غلو, سب سے زبردست کورس, سب سے بڑا کورس, سب سے یہ کورس, سب سے وہ کورس. جب تک آپ یہ لیبل نہ لگائیں تو لوگ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے. پھر اسی طرح آپ کہہ دیں کہ جی ہم بس عام لوگوں میں سے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب سے صحیح دین ہمیں سمجھ آیا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے ہاں جو دینی طبقات ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سب سے صحیح طریقہ ہمارا ہے, سنت کے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں, یہ ہم ہیں. کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اگر حقیقت کی بات کریں گے تو وہ حقیقت بکتی نہیں ہے, غلو بکتا ہے, سپرفیشل قسم کی چیزیں بکتی ہیں. تو اب اگر بندہ حقیقت پہ آنا چاہتا ہے پھر اس کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کس چیز پہ؟ کہ بھئی جو بھی ریزلٹس نکلیں گے اب نکلتے رہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی آپ کہیں سے بھی دین پڑھ سکتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں وہ چیز تو نہیں پیدا ہوگی. پھر آپ کہیں دین پڑھنا ہے, ایک ہی آپشن ہے بھائی, ادھر بصیرہ آنا پڑے گا آپ کو. بلکہ ابھی ایک کلاس میں میں پڑھا رہا تھا تو پتہ نہیں کیا کوئی اس طرح کی بات ہوئی, وہ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی بات ہوئی کہ یہ اصطلاحات کیا ہوتی ہیں. تو میں نے کہا عربی کا ایک اسلوب ہے, یعنی پازیٹیو چیزوں کے لیے عام طور پہ دائیں ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تو انہوں نے بیچ میں سے ایک بندے نے کہا کہ وہ ہمیں قیامت کے روز اعمال نامے بھی دائیں ہاتھ میں ملیں گے. تو میں نے کہا جی انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ لوگوں کو بائیں طرف بھی ملیں گے نا. تو میں نے کہا انشاءاللہ. تو آگے سے انہوں نے کہا فوراً بولے, میں کہا نہیں بصیرہ آ گئے اب انشاءاللہ مل جائیں گے. اور میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, بصیرہ کون سی ایسی کوئی جنت ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں تو بس آپ کہیں کہ جی بصیرہ کو ایسی جگہ نہیں ہے. اصل میں تو ہر ایک نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, نہ کہ قیامت کے روز یہ تو نہیں ہوگا کہ بصیرہ والے کدھر ہیں جی, ہیں نکل جو سارے. لیکن جب آپ حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر اس میں بعض اوقات حقیقت اتنی مزے کی نہیں ہوتی, اسی لیے اس کے اوپر کوئی غلو کی کوٹنگ کرنی پڑتی ہے, کوئی شوگر کوٹنگ کرنی پڑتی ہے. تو لہٰذا جب حقائق تلخ ہوتے ہیں تو انسان ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا, اور انسان حقائق سے آنکھیں چرانا چاہتا ہے, اور وہ پھر کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ کوئی بہانے بتائے, کوئی آگے پیچھے سے آرگومنٹ دے اور میں حقائق سے نکلوں. جی یہی ہے نا, وہ بیسیکلی وہ شبہات ہی ہیں, یعنی آپ کہیں مس گائیڈ ہو گئے ہیں. بہت کلیئر ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ دین جو ہے پورا اسلام بیسیکلی 5 پلرز, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے یہ کر لیے تو بس پھر میں کنفرم اسٹینڈ پہ چلتا. تو وہ ان کا بڑا فرم ایک بلیو ہے. دیکھیں ایک ہے جہالت کہ ابھی وہ بندہ حقیقت تک پہنچا ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ایک جہالت ہے نا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں جب آپ نے حقیقت کسی کے سامنے رکھ دی, اب وہ دو میں سے ایک وجہ سے انکار کرے گا, یا جینورلی اس کا شبہات ہوں گے وہ پیش کر دے گا, یا اصل مسئلہ کیا ہوگا حقیقت سمجھنے کے بعد وہ شہوات کی وجہ سے انکار کرے گا. آپ جو مثال دینا اس میں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا, بھی وہ حقیقت تک گیا ہی نہیں. یہ ہے حقیقت تک پہنچنے کے بعد انکار تبھی کرے گا جب اس کے سامنے حقیقت آ گئی, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حقائق تلخ ہوتے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں دین پڑھنے آئے تھے, اور شاید کچھ آپ میں سے ایسے بھی ہوں جو سکون کی تلاش میں آئے ہوں گے, اور سکون کچھ خراب ہونا شروع ہوا ہے؟ کوئی نہیں, کوئی سکون برباد ہونا شروع ہوا ہے, کوئی پریشانی ہونی شروع ہوئی ہے کوئی, یا سکون چل رہا ہے ہیں؟ کوئی کسی کو ان 2-3 دنوں میں کوئی پریشانی کوئی نہیں ہوئی پڑھتے ہوئے کہ یہ تو کچھ یعنی یہ مزے سے گزر رہے ہیں ساری زندگی, اس کا مطلب میں ناکام جا رہا ہوں. یہ تو ہوا ہے سر کہ ٹائم کنزیوم زیادہ ہونے لگ گیا,
तो disturbance نہیں جو بھی ڈسکشنز ہوئی ہماری نہیں اس میں تو ایسا نہیں کوئی پریشانی نہیں, اس کا مطلب ہے میں ابھی تک ناکام ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے میرا ایک ہی کاز ہے جی, سیدھی سیدھی بات ہے, سکون برباد کرنا. مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس کہہ رہا ہوں. میں ابھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ حقائق پہچانیں گے تو کیا ہوگا. مثلا جیسے جب ہم نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا یار ہم تو پتہ نہیں 15-16 سال جو گزار رہے تو کسی اور نظریے پہ گزار رہے, اور اگر اس کو لگ جائے کہ ہاں جو بات ہم سمجھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ٹھیک بات کی جا رہی ہے, تو بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے نا کہ یار میں تو پچھلے سال ضائع کر رہا ہے مجھے یہ پہلے پتا ہوتا تو اس کو پریشانی تو شروع ہوتی ہے نا. تو بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جی دین میں تو سکون ہے کہ نہیں ہے, دین میں سکون ہے کہ نہیں ہے. اکثر لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ بھئی دیکھیں وہ بلکہ ہے نا کہ بھئی دین میں سکون ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب ہے. میں یہ عرض کر دوں دین میں سکون نہیں ہے. بہت مائنر سا آپ کہیں تو شاید ہے, بہت مائنر سا. اوور آل دین میں سکون نہیں. آپ پریشان ہو رہے ہیں نا, یہ کون سا نیا فلسفہ جھاڑ دیا ہے. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس وقت جو کنسرن ہے کہ دین میں سکون, یہ جو بات عام ہے کہ دین میں سکون ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں کلاسز میں, وہ کہتے ہیں جی ہم سکون کی تلاش میں آئے ہیں, میرے بہت سی پریشانیاں تھی, بہت سے غم تھے, بہت سی الجھنیں تھی, تو میں نے کہا یار میں دین کے قریب ہو جاؤں تاکہ مجھے کیا ہو, سکون مل جائے. تو مجھے جتنی بات سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ دین میں سکون نہیں ہے. آپ دین سے جتنا قریب آئیں گے آپ بے سکون ہوں گے, اگر آپ حقیقی دین کی طرف آئیں. اگر آپ کو کوئی بہروپیہ مل گیا تو وہ آپ کو سکون شاید دلا دے. کیونکہ ایک چیز تو یہ ہے, میں عرض کر دوں کہ مجھے 15 سال ہو گئے ہیں بے سکون ہوئے, اور میرا سکون دن بدن برباد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر دین میں سکون ہوتا تو ہمیں کچھ تو شاید مل ہی جاتا تھوڑا بہت. نمبر 2, جب ہم نے تجزیہ کیا, مطالعہ کیا, غور کیا, تو میری یہ رائے ہے, اگر کوئی مجھ کو فتویٰ نہ لگا دے بات پوری سن کے, کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو بے سکون ہستیاں تھیں وہ انبیاء تھے. کیسے؟ وہ سب اوقات جس وقت پوری دنیا سکون میں ہوتی تھی وہ اس وقت بھی سکون میں نہیں ہوتے تھے. ہماری یہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سکون اور اطمینان میں فرق نہیں کرتے. قرآن مجید نے کیا کہا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, سکون نہیں. آپ کو کہہ سکتا ہے کہ سکون اور اطمینان میں کیا فرق ہے, تو ایک لیکچر پورا ریکارڈڈ ہے, کوئی جو سننا چاہے وہ سن سکتا ہے, موقع ہوا تو اس میں بات بھی کر لیں گے. دین میں اطمینان ہے, سکون نہیں. سکون کہتے ہیں ساکن کو. ساکن کا مطلب ہے جب کوئی چیز ٹھہر جائے تو وہ کیا ہے, ساکن. ساکن اور حرکت دو متضاد. ٹھیک ہے, سکون کا جو سب سے بڑا سورس ہے تمام انسانوں کے لیے وہ کیا ہے, کل انسانیوں کے لیے, انسانیت کے لیے, مسلمان ہے غیر مسلم ہے جو بھی ہے, سکون کا سب سے بڑا سورس کیا ہے جی, نیند. سکون اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ دنیا معافی کے جو بھی غم ہیں, جو پریشانیاں, وہ بھول جائیں. اس کیفیت سے نکلیں تو آپ کو یاد آ جائے, لیکن اس وقت بھول جائیں. کسی کا کوئی قریبی عزیز فوت ہوا ہے, کسی کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں, جب سو جائے گا تو کیا ہوگا, اب وہ جس کا کچھ بھی نہیں ڈوبا اور جس کا سب کچھ ڈوب گیا وہ سوئے ہوئے دونوں ہی برابر ہیں. یہ سکون. نیند مومن زیادہ کر سکتا ہے یا کافر جی, کافر. کیوں؟ نہ اس کا کوئی تہجد ہے, نہ اس کی کوئی فجر ہے, نہ اس کی کوئی عشاء ہے. ٹھیک ہے, نہ اس کی کوئی زور ہے, نہ اس کی کوئی اثر ہے. 24 گھنٹے سونا چاہے تو سو سکتا ہے, جس ٹائم دل کرے سوئے, جس ٹائم دل کرے اٹھے. مومن ہے تو جتنا مرضی آپ کو نیند آئی ہوئی ہے فجر کے لیے تو آپ کو اٹھنا ہے, اور زیادہ بڑے درجات تک پہنچنا چاہتے ہیں تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا. آپ کبھی سفر سے آتے ہیں, مغرب کا ٹائم ہوتا ہے, شدید نیند آ رہی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے یار ابھی عشاء پڑھنی, عشاء پڑھے بغیر نہیں سو سکتے. رمضان کا مہینہ ہے, تراویحاں بھی آ گئی. تو جو نیند کا جو سکون کا سب سے بڑا سورس ہے وہ بھی بندہ مومن کے لیے کافر کے مقابلے میں کیا ہے, کم. اور انبیاء کا معاملہ کیا تھا, سب خلقت سوئی ہوئی ہے اور وہ سجدے میں گڑ گڑا کے انسانیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو جو بندہ گڑ گڑا رہا ہے وہ سکون میں, جو رو رہا ہے وہ سکون میں. سکون میں تو وہ جو سویا ہوا ہے مزے سے. ٹھیک ہے نا. دوسری شے
یہ حلال چیزوں میں سے سکون کی. سکون کی دوسری حلال چیز جو ہے وہ جنسی تعلق ہے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے یہ جوڑے کیوں بنائے؟ لتسکنوا الیہا. یہاں سکون کا لفظ آیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. یعنی وہ جو تھوڑا سا ایک وقت جنسی تعلق کا ہوتا ہے اس وقت انسان دنیا و ما فیہا کے غم بھول جاتا ہے. پہلے بھی یاد ہوں گے بعد میں بھی ہوں گے لیکن اس تھوڑے سے عمل کے دوران وہ بالکل بھول جاتا ہے. اس کو کوئی پتہ نہیں کیا غم ہے کیا نہیں. اب یہ جو جنسی تعلق ہے یہ اس کے ذریعے جو سکون حاصل کرنا ہے یہ مومن زیادہ حاصل کر سکتا ہے یا کافر؟ کافر. اس کے پہ کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے. مومن ہے انتظار کرے گا شادی کا, پھر اس کے لیے جو ہے وہ اور بہت سی پابندیاں ہیں. رمضان کا مہینہ ہے اس کے لیے پابندی ہے, ٹھیک ہے نا, خاص ایام ہیں اس میں پابندی ہے. کافر کے لیے کیا ہے؟ مسئلہ ہی نہیں. یہاں بھی اس کا یہ تو ہو گئے دو جائز طریقے. نمبر 3 سکون کا جو طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ نشہ. نشہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اگر قرآن میں اور دین میں سکون ہو تو نشہ دنیا میں چلے ہی نا, ٹھیک ہے نا. جس کو زیادہ پریشانی شروع ہو قرآن کی تلاوت شروع کر دے مسئلہ ختم. کیوں نشہ کریں گے لوگ پھر؟ نشہ کیا کرتا ہے کہ انسان جتنی دیر نشے میں دھوتا ہے اس کو دنیا کا کوئی غم کا پتہ نہیں. پڑا ہوا ہے شراب پی ہے پڑا ہوا ہے. اچھا شراب لوگ کیوں پیتے ہیں؟ بہت مزے کی ہوتی ہے. ظاہر ہے اس کو جو بنانے کا طریقہ ہے اور وہ جس کنڈیشن میں پہنچ چکی ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ تازہ پھلوں کا جوس پیئیں گے تو ٹیسٹ ہوگا. آپ نے اس کو رکھ کے خراب کر کے وہ ایک خاص شکل میں پہنچا دیا ہوا ہے, اب وہ کہاں سے اس میں ٹیسٹ آئے گا؟ تو مسئلہ تو اصل میں نشے کا ہے. یعنی انسان تکلف کرتا ہے شراب پیتے ہوئے اور وہ ایسی ایک عجیب و غریب ذائقے والی چیز پیتا ہے جس میں کوئی پینے میں مزہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد جو میری پریشانیاں ہیں میرے غم ہیں کچھ وقت کے لیے میں وہ بھول جاؤں گا. اور اچھا مومن کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے, کافر جو مرضی کرے. اور سکون کی چیزیں کیا ہیں؟ پیسہ. مینز ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے وہ کیسا کام کرے, لیکن پیسے تو سکون نہیں مل سکتے ہیں. پیسہ سر پہ رکھ کے لیٹ جائے سکون کے لیے. انٹرٹینمنٹ. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیا ہے؟ کیوں بنی ہے؟ سکون دینے کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی جو ایک فلم بنائی جاتی ہے ایک مووی بنائی جاتی ہے تو جو اس کو بنا رہا ہے اس کا جو اصل گول ہے یا اس کی جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی فلم ہے تو آپ اس کو دیکھنا شروع کریں اور آپ اس کے اینڈ تک پہنچیں تو بیچ میں آپ کو دنیا کا خیال نہ آئے. اور اگر کسی نے ایسی بنائی ہے کہ آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں بیچ میں آپ کی اور سوچیں بھی آ رہی ہیں, وہ پھر مزے کی چیز اس نے نہیں بنائی. یعنی وہ ایسی اس سٹوری کو بلڈ کیا جائے گا اور سینز کو ایسا رکھا جائے گا کہ آپ کھوب جائیں اس کے اندر. تو لوگ جاتے ہیں اور سینما میں جا کے بیٹھیں گے تو کیوں بیٹھیں گے کہ اگلے 3 گھنٹے جو دنیا کے مسئلے پریشانیاں ہیں وہ سائڈ پہ رہ گئے. جب اس سے نکلیں گے فارغ ہوں گے پھر سوچیں گے کیا غم ہے کیا پریشانی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ مزے بھی مومن کے پاس تو نہیں. اور جب میں نے کہا کہ انبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ بے سکون تھے تو کیوں کہا؟ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, پتھر انہوں نے کھائے ہیں. اب سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت نہیں ملی تھی تو معاشرے میں ان کا جو کردار تھا یا معاشرہ جو ان کو ڈیل کرتا تھا وہ کیسے کرتا تھا؟ ہائیلی ریسپیکٹڈ پرسن. اور جب نبوت آئی تو آپ جا رہے ہیں, دیکھو شاعر جا رہے ہیں, دیکھو دیوانہ جا رہا ہے, نعوذ باللہ. سکون ہے اس میں؟ قرآن مجید گواہ ہے کہ اے اللہ کے نبی جو یہ آپ کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ موجود ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ بدبخت آپ کے اوپر جملے کستے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, اس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے. آپ طائف گئے ہیں, لوگوں نے آپ کو پتھر مارے ہیں, گالیاں نکالی ہیں, دھتکار کے نکالا ہے اپنے علاقے سے, یہ سکون والی چیز تھی کوئی؟ اس حد تک ایذا دی ہے کہ رستے میں ایک جگہ رک کے آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جیسے چاہے میرے ساتھ ڈیل کریں. اور سب سے بڑی بات بحیثیت لیڈر بحیثیت امت کے سربراہ پوری سٹرگل ذہن میں رکھیں. اگر اللہ کے نبی کی آپ تو اس سٹرگل میں پہلا وہ لمحہ جو آپ کہتے ہیں کہ جہاں آپ اچیو کرتے ہیں کچھ اور آپ ایک مائل سٹون تک پہنچ جاتے ہیں, وہ کون سا مرحلہ ہے پوری سیرت میں؟ نہیں فتح مکہ تو کافی بعد میں ہے نا. جی
نہیں, جہاں آپ نے ایک لیول اچیو کر لیا, بدر نہیں, وہ تو کمپلیشن ہے نا, میں پہلے مائل سٹون کی بات کر رہا ہوں. بدر سے پیچھے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ اس سٹیج پہ جائیں گے آپ کہیں کوئی اچیو ہو گیا, کیونکہ جب ہجرت کر کے بھی گئے ہیں تو کیا ہوا, یعنی صحابہ بڑی مشکل سے مدینہ پہنچے ہیں جان بچا کر, اور مدینہ پہنچتے ہی پیچھے سے خبریں آنی شروع ہو گئی کہ ہم آج آ کے ختم کریں گے, ہم کل آ کے ختم کریں گے. بدر کا موقع وہ پہلا موقع تھا کہ 15 سال سے وہ ظالم کافر جو ظلم کر رہے تھے, پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی کمر توڑی گئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمان ایک گروہ کے طور پہ ابھرے. یعنی اللہ کے نبی کی زندگی میں ان 15 سالوں میں سب سے جو خوشی کا موقع آیا وہ یہ بدر کا موقع تھا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ سے جب فارغ ہو کے مدینہ پہنچے تو آپ کی بیٹی کی تدفین ہو چکی تھی. اسی دن آپ کی بیٹی کی تدفین ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا, اللہ کی قدرت ہے نا, 10 دن آگے کیا جا سکتا تھا, لیکن کیا ہے, یہ اس دنیا کی حقیقت کچھ اور ہے. ہم نے اگر یہ سمجھا ہوا ہے کہ سکون ہی سکون, مزے ہی مزے, بس یہ اسٹرگل کے لیے آئے ہیں دنیا میں, محنت کے لیے آئے ہیں, سکون کے لیے نہیں آئے. وہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ اطمینان کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا, اطمینان بندہ مومن سے زیادہ کسی کو ہو ہی نہیں سکتا. سخت ترین بے سکونی کی حالت میں بندہ مومن کو کیا ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. آپ سوچیں میدان جنگ میں آپ جنگ کر رہے ہیں, زخموں سے چور ہیں, تکلیف آپ کے جسم میں ہے, اور آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ سب کچھ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں, اور جواب کیا آتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سخت ترین اذیت میں بھی بندہ مومن کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سب تکلیفیں میں کس کے لیے برداشت کر رہا ہوں, اللہ کے لیے, اور ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ. اطمینان بے سکون ہونے پر آمادہ کرتا ہے. جتنا اطمینان ہوگا اتنا آپ بے سکون ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ اطمینان آپ کو سونے نہیں دے گا. پھر کبھی کبھی ہو جاتا ہے بندے کی زندگی میں نا ایسا کہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے تو زیادہ ہی الجھ گیا, نہیں فیملی کے لیے ٹائم نکل سکا یا کچھ کام نہیں کر سکا. اب 2 ہی رستے ہوتے ہیں وہاں پہ, یا تو پسپائی اختیار کرے ہو کہ یار ذرا دین کے کام کرو, ذرا فیملی کو بھی گھمانا پھرانا یہ کرنا. دوسرا یہی ہے کہ بندہ سوچے میں کس کے لیے کر رہا ہوں. جب بندہ سوچتا ہے میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, کہتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے تو خیر ہے. کیا گیا ہے, کچھ بھی نہیں گیا ابھی. ایک صحابی, اس کا مطلب ہے کہ سکون کی اطمینان کی جو سٹیج ہے وہ سکون سے اوپر ہے. ہاں الگ الگ چیزیں بالکل. سکون تو بڑا ایک چنکس ہیں بس, ٹھیک ہے نا, کوئی سو گیا تھوڑی دیر کے لیے, کوئی اونگ تاری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, ادروائز تو کوئی سکون نہیں. لیکن اطمینان ہر وقت ہے. ایک صحابی ہے, جنگ کے دوران جو ہے ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو, کہتے ہیں میں اپنی اس دوسری آنکھ پہ جو ہے نا وہ کر رہا ہوں کہ یہ میری آنکھ جو ہے نا یہ رشک کر رہی ہے کہ یہ آنکھ ضائع ہوگی, میں کیوں بچی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ نہیں یہ اب بچ گئی ہے تو یہ بچی رہے, ٹھیک ہے نا. ان کو یہ پریشانی ہے کہ یہ تو اللہ کی راہ میں چلی گئی, یہ کیوں نہیں گئی. آپ نے عشرہ مبشرہ کا نام سنا ہوگا, ہم ان کے نام سنتے ہیں. ہمارے ذہن میں کبھی یہ آیا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایسے صحابی بھی جن کا ایک ہاتھ ساری زندگی کام نہیں کرتا تھا جنگ کی وجہ سے. ہمارے ذہن میں کبھی یہ آیا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی ایک ہو کہ جن کا پاؤں ساری زندگی کام نہیں کرتا تھا صحیح جنگ کی وجہ سے. بس میرے ہم کیا سمجھتے ہیں, بس وہی جیسے ہماری نارمل زندگی گزر رہی ہے نا ویسے ہی صحابہ بھی تھے, بس نارمل گئے. نہیں بھائی, جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں نا, ہر صحابی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا. چونکہ جنگوں کے دوران ان کو ایسے زخم پہنچے ہیں, ایسی ان کو جو ہے وہ چوٹیں لگی ہیں کہ کسی کا ایک آنکھ چلی گئی, کسی کا ایک بازو شل ہو گیا, کسی کا ایک پاؤں جو ہے وہ شل ہو گیا, وہ کام نہیں کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا, کسی کے یعنی ایسے صحابہ بھی ہیں دانت ٹوٹ گئے, ساری زندگی وہ 3 4 5 دانت نہیں تھے. تو یہ اذیت جب ان کو پہنچتی تھی, یہ تکلیف پہنچتی تھی, تو وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتے تھے, وہ اس پہ اور مطمئن ہوتے تھے. بلکہ ایک بڑا مزے کا ایک واقعہ ہے, مجھے علم نہیں ہے اتھینٹک ہے کہ نہیں, لیکن بات مناسب ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ تھی جو اپنے شوہر کی بہت ہی خدمت گزار تھی. تو کوئی ایسے انہوں نے ان کی ایسی خدمت کی ہوگی ایک موقع پہ نا کہ شوہر بہت ہی خوش ہوئے, وہ صحابی جو تھے وہ بہت ہی خوش ہوئے اس موقع پہ ان سے. تو جیسے ہوتا ہے بندہ, شوہر بڑا خوش ہوتا ہے تو بیوی سے کہتا ہے کہ اچھا کیا چاہیے تمہیں, بتاؤ, میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں.
تو انہوں نے کہا ابھی تم جو بھی مانگو گی نا میں وہ تمہیں لازمی دوں گا, میں اتنا خوش ہوں تم سے ابھی. تو انہوں نے کہا مجھے طلاق چاہیے. وہ اب حیران کہ مطلب یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا کہ یہ جواب آگے سے ملے گا, چلیں سونا چاہیے, کوئی یہ چاہیے وہ چاہیے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے, سب کچھ. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, مجھے طلاق چاہیے. اب جب وہ بضد ہو گئی تو ان صحابی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہم پہلے اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں, ان سے یہ مشورہ کرتے ہیں, پھر جو وہ کہیں گے اس کا کر لیں گے. اگر انہوں نے بھی کہا ہونی چاہیے تو پھر ہو جائے گی. اور خیر یہ ذہن میں رکھیے کہ عرب معاشرے میں طلاق کوئی اتنی ریئر چیز نہیں تھی, ہمارا معاشرہ تھوڑا سا مختلف ہے, وہ ایک الگ پورا بحث ہے. کہتے ہیں وہ دونوں نکلے گھر سے, چل پڑے اللہ کے رسول کی طرف. رستے میں ایک جگہ جو ہے وہ شور کو ٹھوکر لگی اور وہ گرے اور ان کو تھوڑی سی چوٹ لگ گئی. تو بیگم نے کہا چلو جی واپس چلو گھر. میں کہا اب یہ کیا طریقہ ہے, مطلب پہلے گھر سے بیٹھے ہوئے اٹھا کے لے کے آئے ہیں طلاق چاہیے اور اب رستے میں سے کہہ رہی ہو کہ پھر واپس چلو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں. اب جس معاملے کے لیے نکلے ہیں وہ پورا کر کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بس مجھے جو چاہیے تھا وہ ہو گیا, بس چلیں واپس. میں کہا نہیں مجھے پہلے کلیئر کرو مسئلہ ہے کیا. تو انہوں نے کہا, ان کی جو وائف تھی انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, اور میں کافی عرصے سے نوٹ کر رہی تھی کہ آپ پہ کوئی آزمائش نہیں آ رہی تھی. مجھے آپ کے ایمان کے بارے میں خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ مومن ہوں اور آپ پہ کوئی آزمائش ہی نہیں آ رہی, سکون سے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے پوری. یہ جو رستے میں آپ کو چوٹ لگی تو میری تسلی ہو گئی بس, ٹھیک ہے نا. یہ میری پریشانی یہی تھی. مومن جو ہے وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا کہ ماشاءاللہ جی مہینے 2 گزر گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مشکل پیش نہیں آئی, ماشاءاللہ ھذا من فضل ربی. مومن کو تو یہ پریشانی آزمائش مانگنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ انسان مانگے اللہ سے آزمائش, لیکن ساتھ یہ بتایا ہے کہ مومن ہوگا تو کیا ہوگا, آزمائش آئے گی. تو آپ سوچئے نا کہ وہ شخص جو کہتا ہے جی ماشاءاللہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی زندگی میں بالکل سکون ہی سکون ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں. او بھائی یہ دنیا جنت نہیں ہے, اس کا مطلب آپ جنت میں پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. جہاں نہ آپ کی کوئی آزمائش آ رہی ہے نہ کوئی مشکل آ رہی ہے. اور آزمائش اور مشکل کہاں آئے گی, جب آپ کسی ایسے رستے پہ چلیں گے. آپ جا کے داخلہ لیں گے تو پڑھنا پڑے گا, تو پیپروں کی آزمائش آپ کے سر پہ آئے گی نا. آپ گھر بیٹھ گئے سکون سے اور آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی کوئی مجھے پڑھنا ہی نہیں پڑتا. تو جو حق کے رستے پہ چلے گا تو آزمائش آئے گی نا. اگر وہ حق کے رستے سے چھوڑ کے گھر بیٹھ گیا, وہ ایک ایسے عام انسان والی زندگی گزارا, تو کوئی آزمائش تو آنی نہیں ہے اس کو. جب آزمائش نہیں آنی تو اس کو لگ رہا ہوگا زندگی سکون میں. تو لہٰذا سکون کے پیچھے نہیں پڑنا, یہ ہماری تلاش ہونی نہیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو. ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے, اطمینان. اور اطمینان ایک ہی ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے مقصد کے بالکل مطابق گزر رہی ہے. اگر آپ ٹریک پہ ہیں, اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں. اور مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے. جو ہی آپ کو لگے کہ آپ اللہ کی رضا کے مطابق نہیں چل رہے, اب آپ کو بے چینی ہونی چاہیے, بے سکونی ہونی چاہیے, آپ کا اطمینان زائل ہو. اور جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہاں آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں, بس یہ آپ کے لیے اطمینان کی باعث ہونا چاہیے. اور پھر آپ کو جتنی مصیبتیں آئیں گی, تکلیفیں آئیں گی, وہ آپ جھیل جائیں گے. کیوں جھیلیں گے, کہ بھائی یہ اللہ کے راستے میں آ رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو حقیقت کا انکار کرنے کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے, پرسکون. جب آپ یہ پہلے ہی طے کر لیں گے کہ اس زندگی میں سکون تو کوئی تلاش کرنے والی شے ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی مائل سٹون ہی نہیں ہے, یہ تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, تو پھر آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے سامنے کوئی تلخ حقیقت رکھی جاتی ہے تو آپ پریشان نہیں ہوتے اس پہ. پریشان تب ہی ہوتا ہے جب بندہ جب چاہ ہی نہیں رہا کہ کوئی مشکل آئے, تکلیف آئے. تو زندگی کا جو زاویہ ہے انسان کا, جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تو وہ چیزوں کو صحیح دیکھ کیسے سکے گا. میرے ایک دوست ہیں, تو وہ ان کے گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے, کوئی ایسا ہو جائے, کوئی چیز ضائع ہو گئی, تو وہ اس کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. کس چیز کا شکر, کہ اللہ یہ جتنا عرصہ تھی تب تک تو مجھ سے سوال ہوگا اس پہ نا, کہ یہ تم نے صحیح استعمال کی یا غلط کی, لیکن اب جب یہ فارغ ہو گئی تو آج کے بعد اب مجھے میرے سے اس پہ سوال نہیں ہوگا, کیونکہ گئی اب ختم ہو گئی نا. کوئی نعمت آپ کے پاس تھی تو اس کا سوال تو ہوگا نا, لیکن اگر آپ سے چلی گئی تو اب آپ سے اس کے بعد تو سوال نہیں ہوگا, گئی یعنی وہ چلی گئی, آپ نے اس کو ضائع نہیں کیا. تو ایک نظریہ یہ ہے. اور ایک نظریہ کیا ہے, بندہ اداس ہو کے بیٹھ گیا, ہو یہ چیز تو گئی, اب میں کیا کروں گا, اب میرا کام کیسے چلے گا, اس سے تو مجھے بڑا فائدہ ہو رہا تھا.
تو ایک چیز یہ ہے نا, اب ایک اس کو نعمت ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے تھی, اور ایک اس کو آزمائش سمجھ رہا ہے. تو جو آزمائش سمجھ رہا ہے اس کے پاس جو نہیں ہے کوئی چیز, وہ مطمئن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, جب تک نہیں ہے مجھ سے کوئی سوال بھی تو نہیں ہو رہا, اور جب آئے گی میرے پاس یہ چیز تو اس کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری آ جائے گی کہ میں نے اس کا جواب دینا ہوگا کہ میں نے اس کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال کیا. تو یہ زندگی کو گزارنے کا زاویہ ہوتا ہے, وہ صحیح ہوگا تو معاملات صحیح ہوں گے. تو یہ نقطہ اس لیے ہم نے اس کے اوپر بڑا وقت لگایا, تفصیل سے سمجھا کہ اصل مسئلہ ہی حقیقت کو ماننے کا ہے. حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی, یہ بڑا چیلنج نہیں ہے. بڑا چیلنج کیا ہے, آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اور میں اس کورس کی بات نہیں کر رہا, میں پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں. پوری زندگی آپ کے سامنے دینی اور دنیاوی حقائق آتے رہیں گے, اب آپ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یہ آپ کا مسئلہ. جی بندہ خود سمجھ رہا ہے کہ اطمینان کی طرف آ رہا ہے یا اس کو فیل ہو رہا ہے, تو دوسروں کو کیسے سیٹسفائی کر سکتا ہے, جس طرح سوسائٹی یا اس کے کرنا ہی نہیں ہے, دوسروں کو کرنا ہی نہیں ہے. اطمینان آپ کو اپنے لیے چاہیے, اور جب آپ اطمینان کی طرف جا رہے ہیں تو جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا کر رہے ہیں, بس کافی ہے. کسی اور کو آپ مطمئن کریں کہ بھئی میں مطمئن ہوں, اس کی ضرورت ہی نہیں. فیملی کو بھی ضرورت نہیں. آپ انہیں اس مقصد پر لے آئیں, آپ ان کو وہ تصورات سمجھا دیں, لیکن یہ بات کہ آپ انہیں سمجھیں, آپ انہیں یہ سمجھانا یا منوانا چاہیں کہ میں مطمئن ہوں, یہ تو وہ تبھی مانیں گے جب ان کے نظریات وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں تک آپ کے پہنچے ہیں. ادروائز تو تصورات کا فرق ہوگا, تو یعنی مجھے کسی کی اپروول اصل میں چاہیے ہی نہیں نا. اور فیملی سے ریلیٹڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اگر وہ آپ پوری کریں بس آپ کا کام پورا ہو گیا. اب وہ آپ سے خوش ہیں یا نہیں, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر میری فیملی مطمئن ہو اس بات کے اوپر اور خوش ہو کہ میں صحیح راستے پہ چل رہا ہوں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی فیملی کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا نہیں کی, اور ذمہ داریوں میں ظاہر یہ شامل ہے کہ میں ان کی آخرت کی پرواہ بھی کروں, لیکن ان کو مطمئن کر دینا, ان کو خوش کر دینا, یہ میرا کام. اس لیے تو بہت سے لوگ غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں نا, کہ فیملی کی رضامندی جس چیز میں ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی, اور بندے کو پرواہ کیا ہوتی ہے کہ میں نے فیملی کو راضی کرنا ہی ہے. تو پھر فیملی کی خوشی کے لیے جی اب میں یہ کر رہا ہوں, فیملی کی خوشی کے لیے میں وہ, مثلا اب دیکھیں نا اس شادیوں کے موقع پر اکثر وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ فلاں کا شوق ہے, ذرا کہتے ہیں نا وہ ڈیک لگ جائے اور میوزک لگ جائے. اب اس کو ہم ناراض تو نہیں کر سکتے نا, دیکھیں نا اس کا شوق تھا, بڑے بھائی کی شادی ہے, بہن کی شادی ہے, ٹھیک ہے نا. یا انہیں کہا جائے کہ بھئی پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے, تو وہ کہیں دیکھیں نا ہمارے چچا اور وہ تایا آئیں گے, اب ان کے ہوتے ہوئے ہم پردہ کروائیں گے, اور وہ کیا سوچیں گے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی گول تھا ہی نہیں کہ ہم نے لوگوں کو راضی کرنا ہے. ہمارا گول کیا تھا, لوگوں کے حقوق ادا کرنا. اگر آپ نے حق ادا کر دیا ہے, اس سے ریسیپٹ نہیں لینی آپ نے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ پیسے دے کے آپ اس کو کہتے ہیں رسید بھی دے دیں اس کی. آپ نے جب حق ادا کر دیا, آپ نے آگے سے ریسیونگ نہیں لینی, کیونکہ ریسیونگ وہ آپ کو دیں گے نہیں. وہ ان کے حقوق کے اپنے تصورات ہیں, جب تک آپ وہ پورے نہیں کریں گے تب تک وہ آپ کو ریسیونگ نہیں دیں گے. جی سر یہ بیلنس کا کنسیپٹ جو چل رہا ہے, بیلنس ہونا چاہیے, میں اس کا بہت زیادہ قائل ہوں. یہ بات 200% ٹھیک ہے کہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے, بیلنس. لیکن ماشاءاللہ جہاں پہ بھی یہ بات بولی جاتی ہے الٹی بولی جاتی ہے. یعنی ایک بچہ 6 گھنٹے اسکول جا رہا ہے, 3 گھنٹے ٹیوشن جا رہا ہے, اور سارے کام کر رہا ہے. جب وہ نماز شروع کرے گا اسے کہا جائے گا کہ دین و دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے. وہ بھائی بیلنس ہی کی طرف تو وہ جا رہا ہے, ڈس بیلنس تھا پہلے. بس سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں, یعنی پہلے وہ دنیا ہی دنیا کی طرف تھا, تو آپ کو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیلنس ہونا چاہیے. اب جب اس نے 10 گھنٹے دنیا کو دیے اور آدھا گھنٹہ دین کو دینا شروع ہوا, تو آپ نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ دین و دنیا میں بھائی ابھی بھی ڈس بیلنس ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی دین کو اور وقت دینے کی ضرورت ہے. جیسے بالفرض آپ کورس کے لیے آئے ہیں, تو یکدم ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو کہا ہو کہ یار دین و دنیا میں توازن بھی ہونا چاہیے, بیلنس بھی ہونا چاہیے. تو آپ اسے کہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہی تو میں کر رہا ہوں. میں نے 15 20 25 30 35 سال دنیا کو دیے, تو میں تو ڈس بیلنس پہ تھا. اب میں بیلنس کی طرف آیا ہوں, میں نے جواب نہیں چھوڑی, میں نے اپنا دنیاوی ذمہ داری کوئی بھی چھوڑی نہیں ہے. جو چھوڑی ہوئی تھی دینی ذمہ داری میں تو وہ پوری کر رہا ہوں. تو جملہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے, غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ غور کیجئے, یہ کہنا کہ دین دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے کب بولا جاتا ہے, جب کوئی شخص چھوٹا سا دین کا کام شروع کر دے. یہ کبھی آپ دنیا میں زیادہ آگے بڑھیں گے آپ کو نہیں کہا جائے گا. کبھی آپ ایسا ہو نا, آپ گھر جائیں, آپ کہیں جی میں نے آج سے نا ایک شام کی جاب بھی شروع کر دی ہے, تو مجال ہے کسی نے آپ کو آگے سے کہا ہو کہ یار دین و دنیا میں بیلنس بھی ہونا چاہیے. ایسے نہیں, ایسے ہی نا. یا آپ کہیں جی میں اب MS شروع کر رہا ہوں, یا میں اب PhD شروع کر رہا ہوں,
انجینئرنگ میں یا فلاں میں، تو کوئی آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ یار دین و دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے، ماسٹرز کر چکے ہو تم، اب جا کے دین پڑھو۔ جس دن آپ کی عشاء کی نماز کے بعد آپ 15 منٹ لیٹ آ گئے اس دن آپ کو گھر والے بتائیں گے کہ دین و دنیا میں بیلنس ہونا چاہیے۔ تو یہ جملہ جسے کہتے ہیں کلمۃ الحق اریدا بہا الباطل، ایک بڑا مشہور جملہ حضرت علی کا کہ کلمۃ الحق اریدا بہا الباطل، لکھ دیتا ہوں، یہ زندگی پوری کام آتا ہے۔ حضرت علی کے سامنے کوئی ایسی بات کی گئی تھی جس پہ انہوں نے کہا تھا کلمۃ الحق اریدا بہا الباطل، کہ یہ بات سچ ہے جو کہی جا رہی ہے، لیکن اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ آپ کو کہتا ہے دین بہت آسان ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ حق کا جملہ ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو بس اللہ معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ باطل۔ جو پہلی بات جو آرگومنٹ دیا جائے گا وہ بالکل حق بات ہوگی، لیکن اس کے نتیجے میں جو بات کی جائے گی، مثلا کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ دیکھو دین میں باپ سے بھی زیادہ ماں کا حق ہے، یہ حق بات ہے یا نہیں؟ حق بات ہے۔ اور یہ کہہ کہ وہ کہے کہ تم نے کوئی دین شین نہیں پڑھنا، یہ تم جو ہے کس چکر میں چل پڑے ہو، یا ایون بعض لوگوں کو تو نماز میں بھی پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تو 5 وقت کا نمازی ہو گیا، مولوی نہ کہیں بن جائے۔ تو یہ جو پہلا جملہ بولا گیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے، وہ بات بالکل حق ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے نتیجہ نکالا گیا کہ تم نے ماں کی بات ماننی ہے لہذا اللہ کی بات نہیں ماننی، تو یہ باطل بات ہے۔ تو بہت دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو پہلا جملہ بولا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل برحق ہوتا ہے، لوگ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اگلی بات باطل ہوتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ بھئی دین و دنیا میں توازن ہونا چاہیے، یہ بات تو برحق ہے، لیکن جہاں بولی جا رہی ہوتی ہے وہ جگہ باطل ہوتی ہے۔ یعنی ہمیشہ دین کا چھوٹا سا کام کرنے پر یہ جملہ بولا جاتا ہے، کبھی دنیا میں زیادہ کھبنے پہ یہ جملہ نہیں بولا گیا۔ تو وہ ان کا توازن یہ ہوتا ہے کہ بس دین جمعے کا نام ہے، جمعے کو ایک نماز پڑھ لو، اور اس سے زیادہ کچھ کرنا شروع کر دو گے تو تم اصل میں دنیا کو کم کر کے دین کو بڑھا رہے ہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں جی، کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، مفاد کا مطلب یہ ہے کہ جس شے پہ وہ جمع ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جب اس کی اپنا شعبہ دیکھا جاتا ہے تو وہ بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی نا کہ ایک بندہ بینکنگ سے متعلق ہے اور وہ سود کو مان ہی نہیں رہا، بھئی اب آپ کیوں مانیں گے، آپ کا تو اسپیسیفک شعبہ ہی وہ ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں۔ یا کوئی رشوت کا لین دین، اس کا کام ہی یہی ہے، اور وہ رشوت کے اوپر لگا ہوا ہے کہ نہیں جی رشوت کچھ نہیں ہوتی، اور رشوت تو یہ تحفہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، ہاں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اصل میں زیادہ کوئی گڑبڑ ادھر کی ہے۔